ناول بند مٹھی میں جگنو، رائٹر زنیرہ سیف، ایپیسوڈ نمبر 1۔ تمہاری کالز آئی تھی۔ اس وقت نانا نانی کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا جبھی اس نے ساتھ میں زمرد کو کال ملائی تھی۔ اسپیکر پر فون ڈالا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ماہرانہ انداز سے چلا رہا تھا۔ نانو دل کی مریضہ تھی اور 2 دن قبل ہی انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ اطلاع نانا نے اسے دی تھی اور وہ ہر چیز چھوڑ کر دوڑا آیا تھا۔ نانا کا اپنا ایک ذاتی کیفے تھا جسے دونوں میاں بیوی مل کر چلاتے تھے۔ شیردل نے اپنا سارا لڑکپن ادھر ہی گزارا تھا۔ جب عبداللہ کی قتل کا الزام اس پر لگا تھا تو اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ اگر اسے اس ماحول سے نہ نکالا جاتا تو شاید آج یہ بھی پاکستان کے کسی نہ کسی پاگل خانے میں ہوتا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد جب بھی اس کا سامنا کسی نہ کسی خاندان کے فرد سے ہوتا تو سب اسے قاتل یا پاگل کہہ کر پکارتے، جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی اسٹڈیز بھی متاثر ہوئی تھی اور کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا، حتیٰ کہ اسکول سے اسی باعث نکال دیا گیا کہ وہاں یہ بچوں کو مار پیٹ کرتا تھا اور پاگلوں جیسی حرکتیں بھی۔ جس فیملی سے انہیں مدد کی امید تھی انہوں نے ہی منہ موڑ لی اور سب سے بڑھ کر اسے برے حالات میں پہنچانے کے ذمہ دار ہی وہ ٹھہرے تھے۔ رزاق چاچو کی فیملی، جن میں چچی اور کسی حد تک رزاق چاچو بھی ذمہ دار تھے، اور ان کا سارا کا بڑا اہم کردار تھا۔ شیردل کو اس حالت میں پہنچانے کا خدا جانے وہ محض عبداللہ کی وفات کا اثر تھا یا کچھ اور تھا جس کی بنا پر در پردہ دشمنی نکالی گئی تھی اور ایک بچے کو اس حال میں پہنچایا گیا تھا۔ پھر ممی پاپا کی مشترکہ رائے اور نانا نانو کے پرزور اصرار پر اسے ترکی ان کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جدھر ماحول بدلنے کی وجہ سے اس پر اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تاہم راتوں کو ڈر کر اٹھنا، اسکول میں سیٹل ہونے کے لیے ایک لمبا وقت لیا تھا۔ نانا اسے نارمل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے، دوستوں، کیفے اور حتیٰ کہ اپنے ورک پلیس پر بھی بعض دفعہ ساتھ لے جاتے، اور پھر جب وہ ان کے ساتھ ہی کیفے جاتا اور اپنے سے بڑے لوگوں سے ملتا تو بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بہتر تو وہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے پھر کبھی بھی اسکول لائف سے پھر کالج اور یونیورسٹی لائف میں کبھی بھی دوست نہیں بنائے تھے۔ وہ جو ایک جوالی طبیعت کا بچہ تھا، ایک سنجیدہ نوجوان کی شکل میں بڑا ہوا تھا۔ اس کا کمفرٹ زون نانا نانی اور جب کبھی اس کے والدین اور بہن ترکی آتے وہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کیفے کے سٹاف کے ساتھ وہ ہنس بول لیتا، لیکن وہ 12 سالہ شیردل کبھی نہیں بن پایا تھا، جو کہ ایک ہنستا مسکراتا بچہ تھا۔ جب اس نے مزید دوست نہیں بنائے تو نانا نے اسکول کے دور میں ہی ترکی میں اس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا بندوبست کیا تھا جو ان کے کیفے آتا تھا اور اسے بات چیت کرتا، اسے وہی مختلف تھراپیز کرواتا، جس سے وہ جوانی تک بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ خوابوں میں ڈر جاتا تھا، مکمل ٹھیک نہیں تھا۔ شاید وہ ماضی کو سوچتا رہتا تھا جس کے اثرات اس کے ذہن میں ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ اس کا واضح اشارہ یہ تھا، جب بھی نانا نانو اسے دوستوں کے متعلق بات کرتے وہ عبداللہ کو درمیان میں لے آتا، کہتا کہ وہی ایک دوست تھا، اب اور نہیں بنائے گا، اور گزرتے وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ اس لیے نانا لوگوں نے اس پر اس حوالے سے زور ڈالنا ضروری خیال نہیں کیا، لیکن وہ خود اس کے دوست بن گئے تھے۔ اس کی جگہ پر آ کر اس کے ساتھ بات کرتے، کھیلتے، کھانا بناتے، گھومنے جاتے۔ پاکستان سے ترکی آمد پر وہ کہیں بھی جانے سے انکار کر دیتا تھا، جس کی بدولت نانا کو یہ سائیکالوجسٹ کو کیفے پر بلوانے کا سٹیپ لینا پڑا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا تو پھر اسے احساس ہوا کہ وہ نانا کا دوست نہیں تھا، اس کا سائیکالوجسٹ تھا، جسے ہر ہفتے نانا اس کے ہاتھ میں پیسے دیتے تھے جبکہ باقی لوگ نانا کو پیسے دیتے تھے، اور وہ باقی لوگوں کی طرح جا کر سب کے درمیان نہیں بیٹھا کرتا تھا بلکہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھتا تھا جو کہ شیردل کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اپنے خیالات میں نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتا کہ زمرد کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی تھی۔ کیس کے حوالے سے بات کرنی تھی، اگر تم فری ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت آفس کے لیے جا رہی تھی اور رستے میں تھی، پیچھے سے ہارن کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ ٹریفک کا شور بھی۔ یہ وقت چونکہ اسکول جانے کا تھا اور آفس ٹائمنگ کی وجہ سے عموماً اس وقت بہت رش ہوتا تھا۔ میں سن رہا ہوں لیکن شاید تمہارے پیچھے شور بہت ہے، تو تم آفس پہنچ کر بات کر سکتی ہو، سننے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اس نے مسلسل شور سنتے کہا تو زمرد نے اسپیکر کو دیکھا تھا، پھر ایک نظر پچھلی گاڑی پر سائیڈ مرر سے ڈالی تھی۔ اوپر سے ہوئی گفتگو کا نتیجہ تھا کہ وہ شیردل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ازراہ مذاق اسے تنگ کرنا چاہا تھا اور اس دوران وہ اس کے خیالات کی پختگی بھی جاننا چاہتی تھی۔ میرے پیچھے تو شور کے ساتھ ساتھ گاڑی پر ہاشم بھی ہے، اس نے شرارت سے کہا تو شیردل کہا لگا کر ہنسا تھا، دل کھول کر۔ اسی وقت نانو خاموشی سے آ کر دروازے میں کھڑی ہو گئی تھی، وہ اسے ہنستا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہت کم اسے ایسے ہنستے دیکھا تھا، ان کا دل خوش ہوا تھا۔ زمرد صاحبہ، میرے کہنے پر ہی وہ آپ کی نگرانی پر مامور ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ میرا بہت اچھا اور واحد دوست ہے، آپ مجھے اسے جیلس کروانا بند کر دیں۔ اس نے آملیٹ پلیٹ میں ڈالا تھا اور اسے کچن میں ہی موجود چھوٹی سی ڈائننگ میز پر رکھا تھا، جب اس کی نظر نانو پر پڑی تھی جو اسے خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر ہونٹوں کے درمیان رکھی تھی کہ خاموشی سے بات کرو، لیکن وہ انہیں دیکھتے ناراضگی سے گویا ہوا تھا۔ ان کی یوں بے احتیاطی صحت کے حوالے سے اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اوہو نانو، آپ خود کیوں آئی ہیں؟ مجھے آواز دیتی، آئیں بیٹھیں آپ، ناشتے میں ابھی تھوڑا وقت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں ڈائننگ چیئر پر بٹھایا تھا اور ناراض ہو رہا تھا۔
دوسری جانب سے اس نے کیا کہا تھا وہ سن نہیں سکا تھا. اب وہ انہیں یہاں سے نہ ہلنے کی ہدایات دے رہا تھا جبکہ نانو چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے. تم پہلے اس سے بات کرو پھر ڈانٹ لینا، انہوں نے سرگوشی میں کہا تھا. وہ ہنسا تھا اور اس کی آنکھیں بھی ہنسی تھیں. جب وہ دل سے ہنستا تھا تب اس کی آنکھیں ساتھ دیتی تھی. اب بھی ایسا ہی ہوا تھا. یوں بھی یہ قدرت کا عجیب ہی کھیل لگتا تھا کہ ہنستے ہوئے بہت کم آنکھیں ساتھ دیتی ہیں. آپ بات کریں گی اس سے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا تھا جس پر نانو نے اس بات میں سر ہلایا تھا. شاید وہ خود چاہتا تھا کہ نانو اس سے واقف ہوں. اس سے قبل اس نے چند ایک دفعہ ان سے ذکر کیا تھا لیکن اس کے بارے میں تفصیلاً بات نہیں ہوئی تھی. تاہم رات ان کی اپنی بیٹی سے بات ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ شیردل سے حتمی بات کرے اور ان کی نظر میں چند ایک لڑکیاں ہیں جن میں ایک زمرد بھی تھی تاکہ وہ اس کی شادی کر دیں. اور اب نانو نے اسے کسی لڑکی سے ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھا تو انہوں نے فوراً اس بارے میں سوچا تھا. ہیلو. وہ دوسری جانب سے شاید سمجھی تھی کہ کال بند ہو گئی ہے. تصدیق کے لیے ہیلو ہیلو بول رہی تھی. ابھی کال بند کرنی ہی لگی تھی. زمرد ایک منٹ، نانو تم سے بات کرنا چاہتی ہیں. اس کے پیچھے اب شور ختم ہو گیا تھا. شاید وہ ٹریفک سے نکل چکی تھی. وہ ہسپتال پہنچ گئی. اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی. اس نے اجازت مانگی تھی. نانو زمرد ہے. اس نے ویڈیو کال کا بٹن پش کیا تھا. شیردل نے بتانے کے ساتھ ہی موبائل فون نانو کے ہاتھ میں دے دیا. مرحبا بچے، کیسی ہو؟ نانو نے محبت سے اس پیاری سی لڑکی کو موبائل میں دیکھا تھا. انہیں وہ پہلی نظر میں دبلی پتلی سی پیاری لگی تھی. دیکھنے میں ہی وہ اچھا تاثر دیتی تھی. اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ کے ساتھ ہلکی سی سنجیدگی بھی تھی. مرحبا، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی انہی کے کلچر کے انداز میں جواب دیا تھا. انہیں خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی. میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا نواسا خوش ہے. وہ خوش دلی سے گویا ہوئی. زمرد نے ان کے پیچھے اسے مہارت سے ناشتہ بناتے دیکھا تھا. اس نے بھی اسی وقت پلٹ کر ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا پھر مسکراتے اپنا رخ بدل لیا تھا. کیا نام ہے جنم؟ نانو نے شیردل کو ایک نظر دیکھتے پوچھا تھا جو ناشتہ مگر انداز میں بنا رہا تھا. زمرد احمد. اس کے کہنے پر نانو نے اگلا سوال کیا تھا جس کا اس نے دلچسپ جواب دیا تھا جو انہیں اچھا لگا تھا بلکہ گہرا لگا تھا. کیا کرتی ہو؟ وہ جیسے مکمل انٹرویو کے چکر میں تھی. شیردل اپنا ناشتہ میز پر رکھ رہا تھا. میں چہرے پڑھتی ہوں. اس کا انداز انہیں باکمال لگا تھا. اس عمر میں چہرے پڑھنا آسان کہاں لگتا تھا. یہ عمر تو نئے نئے رنگ دیکھنے اور خواب بننے کی ہوتی ہے. وہ اس عمر میں چہرے پڑھ رہی تھی تو وہ ایک دلچسپ لڑکی تھی. پڑھ لیتی ہو؟ انہوں نے تجسس سے کہا تھا. وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور اس بات میں سر ہلایا تھا لیکن ہلکی سی مسکراہٹ ہنوز موجود تھی. کیا پڑھتی ان چہروں میں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے ذہن کے پردوں پر ہمہ وقت چلتی تصاویر کو الفاظ کی شکل دی تھی. اس نے سوچا کیا کیا پڑھا تھا چہروں میں. میں لوگوں کے خوشی سے چمکتے چہرے اور ان کے پیچھے چھپی ہزار داستانیں، غم سے گھلتے اور ان غموں کی وجوہات، خوف سے زرد پڑتے اور خوف کی وجہ بنتے لوگ، ڈر سے تاریک ہوتے، دکھ سے زخم ہوتے، خوف زدہ ہوتے چہرے اور جھریوں بھرے چہرے اور لکیر کے پیچھے چلتی کئی داستانیں پڑھتی ہوں. خوشی، غم، دکھ، جو ہر لکیر میں ہر جھری میں پنہاں ہوتا ہے، جس کی کئی سو وجوہات ہوتی ہیں اور ہر وجہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے. میں وہ پڑھتی ہوں. ہنستے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ پڑھتی ہوں. میں ایک نظر میں چہرے پڑھ لیتی ہوں، لہجے سمجھ جاتی ہوں اور رویے پہچان لیتی ہوں. سوچ کر مدھم آواز میں اس نے کہا تو نانو حیرت زدہ ہوئی تھی. آسانی سے پڑھ لیتی ہو؟ ان کے متجسس آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا. آسان ہوتا تو ہر کوئی پڑھ لیتا. اس کے کہنے پر نانو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. اس سے قبل کہ وہ مزید باتیں کرتی زمرد کا پیشنٹ آ گیا تھا. میں اس وقت ہسپتال میں ہوں اور میرے مریض آ گئے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. پھر بات ہوگی. معذرت خواہ ہوں کہ یوں درمیان میں بات چھوڑنا پڑ رہی ہے. اس نے متانت سے کہا تو وہ ضعیف عورت اس کے انداز پر نثار ہوئی تھی. کوئی بات نہیں بیٹی، آپ سے بات ہوگی بلکہ ملاقات ہوگی. شیرو میری ملاقات کرواؤ گے نا؟ انہوں نے زمرد سے کہنے کے ساتھ ہی شیردل سے پوچھا جو ابھی ان کے سامنے آ کر بیٹھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا. مجھے خوشی ہوگی آپ سے مل کر. اس نے کہنے کے بعد چند ایک رسمی جملے ادا کیے تھے اور پھر فون بند کر دیا تھا. فون بند ہونے کے بعد اسے آدھے گھنٹے بعد شیردل کی جانب سے ایک لمبا سا پیغام موصول ہوا تھا جس کا لب لباب یہ تھا: زمرد خانم، آپ کو میری اور ہاشم کی دوستی پر جو شک ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں چند ایک ثبوت بھیج رہا ہوں جس میں میری اور اس کی پچھلی چند اہم مواقع کی تصاویر ہیں جب میری اور اس کی ایک ساتھ ہی محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئی تھی. نیز یہ کہ وہ کمینہ میرا دوست ہے جو ایک معاملے میں شریک راز بھی ہے جس سے وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر کے کمینگی کے لفظ پر پورا اترتا ہے. کمینہ اس لیے کہا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ ہم دوست ہیں. اسی بنا پر میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی میرے پیچھے حفاظت کرے گا اور میری غیر موجودگی میں آپ اس کی مدد لے سکتی ہیں. غیر موجودگی کہہ کر آپ کو یہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور اسے مدد لیا بھی مت کریں. پاکستان واپسی پر ہمارا ایک ڈنر کا پلان بھی ہے. اگر آپ ہماری دوستی کی تصدیق چاہتی ہیں تو آپ بھی اس میں آ سکتی ہیں لیکن آپ کو پہلے بتانا ہوگا. رہی بات کیس کے حوالے سے کرنے کی تو فری ہو کر مجھے کال یا میسج کر دیجیے گا، ہم بات کر لیں گے. مرحبا. اس کے اتنے لمبے پیغام پر زمرد کو ہنسی آئی تھی. کیسے وہ وضاحت دے رہا تھا.
اس نے جواباً کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا اور مصروف ہو گئی تھی، وہ فارغ وقت میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ سر، آگے کا کیا پلان ہے؟ مہتاب مرتضیٰ کا مخبر اس کے حضور گردن جھکائے کھڑا تھا اور شاطرانہ انداز میں اگلی کارروائی پوچھ رہا تھا۔ وہ جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اس کے پاس آیا تھا، اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا، وہ بس یہاں سے اب جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی صبر کرو، وہ اپنی داڑھی کھجاتے کچھ سوچ رہا تھا اور مخبر کے چہرے پر بے چینی چھلکی تھی۔ لیکن صاحب، اب تو وہ گارڈ بھی آپ کے ساتھ ہے اور سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر اب دیر کیسی؟ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ کو جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اسے غالباً سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ دیر کیوں کر رہا ہے، یا اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور یہ سب کچھ پلان کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ مخبر کا خیال تھا کہ وہ جلد از جلد معلومات حاصل کر کے انہیں اصل باس تک پہنچائے تاکہ اگلی حکمت عملی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ ہم یہاں سے باعزت بری ہوں گے اور اب اس منصوبے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ مہتاب مرتضیٰ نے اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا تھا اور اسے حقیقت بتائی تو اس کا چہرہ اتر گیا تھا، لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور چاپلوسانہ انداز قائم رکھا تھا۔ وہ اندر کی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جس مقصد کے لیے اسے مہتاب مرتضیٰ کے پاس بھیجا گیا تھا، تاکہ وہ اس کا اعتماد حاصل کرے۔ صاحب، یہ تو خوشی کی بات ہے، میرے منہ میں خاک، لیکن اگر فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا، اس نے نظریں جھکائے کہا تو مہتاب مرتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا، جس پر اس نے ارد گرد دیکھا اور نفی کی تھی۔ نہ صاحب، میں کہاں آپ کے قابل ہوں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تھا۔ تم اس بات کو چھوڑو، مجھے تم سے ایک اور اہم کام ہے۔ مہتاب مرتضیٰ کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو اسے معاملے کی نوعیت کا اندازہ کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ آسانی سے سنا جا سکے۔ تم ایک پتے پر جاؤ گے اور وہاں نگرانی کرو گے۔ جب تک میں وہاں خود نہیں آ جاتا تم وہاں موجود رہو گے اور میری امانت کی حفاظت کرو گے اور خاموشی سے وہاں موجود اہم ترین چیز کی منتقلی کے معاملات حل کرو گے۔ جیسے ہی میری رہائی کی اطلاع ملے، چونکہ آج ہی متوقع ہے، میرے کہنے پر فوراً وہاں سے روانہ ہو جانا۔ مہتاب مرتضیٰ نے اسے پتہ سمجھایا تو وہ یقین کرنے پر متعامل تھا کہ مہتاب مرتضیٰ اس پر بھروسہ کیسے کر رہا ہے، جبکہ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے اس نے آؤٹ آف دا وے جا کر معلومات نکلوائی تھی، تو مہتاب مرتضیٰ کا یقین کرنا بنتا تھا۔ پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ یہ بڑے سیاستدان کم ہی کسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس نے یقین دہانی کروانے کے بعد جب وہاں سے نکلا تو اس کی انگلیاں شیردل کا نمبر ملا رہی تھی۔ پتہ شیردل کے نمبر پر ارسال کرنے کے بعد فوراً وہ جیل سے نکلا تھا اور اپنے گھر کی جانب چلا گیا تھا، یہ بھی جانتے ہوئے کہ اس کے پیچھے مہتاب مرتضیٰ کا پالتو ہے، یہ جاننے کے لیے کہ پولیس کا یہ بندہ کتنا مہتاب مرتضیٰ کے ساتھ مخلص ہے۔ شیردل کی ہدایات کے مطابق وہ الگ نمبر سے اسے فون کالز کرتا تھا اور ان دنوں وہ کہیں بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہیں نہ کہیں وہ اس کا پیچھا کروائے گا۔ وہ اس وقت باسے بھائی کے گھر کی جانب جانے والی سڑک پر موجود تھا۔ آج ہی بھائی سے بات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ بھابھی نے رات کے کھانے پر مدعو بھی کر لیا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ کچی سڑک پر رما گاڑی این گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی اور ہارن دینے سے قبل ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ گاڑی اندر لے گیا اور باہر نکل کر چوکیدار سے کچھ سامان اٹھانے کا بولا تھا۔ آدھا سامان وہ خود اٹھائے تھا اور باقی آدھا چوکیدار اٹھائے لے گیا تھا، جن میں موسم کے سارے پھل اور بچوں کے لیے کھلونے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے سے بچے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ اس نے وہیں سامان نیچے رکھ دیا اور بیٹھ کر بچوں کو گلے لگایا۔ وہ پرجوش تھے، اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ چاچو، ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ دونوں نے جس محبت سے گلے لگایا تھا اس سے ظاہر تھا کہ ان کے کال میں صداقت ہے۔ بابا نے ہمیں نانو کے پاس جا کر بتایا کہ آپ نے ہمیں بلایا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ فاؤل کیا، پہلے بتاتے تو ہم آپ کے ساتھ ہی جاتے۔ وہ اپنی ماں کی جانب خفگی سے دیکھ کر بولا تو صالح نے پیار سے اس کے بال بگاڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، ہم اب چلے جائیں گے۔ دونوں کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھا تھا، جبھی بھابھی بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹا بیٹا اب ان شاپنگ بیگز پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبھی اس کی پریشانی ان بڑے بیٹے نے ختم کر دی تھی۔ چاچو، ان میں کیا ہے؟ اگر آپ نے نہ بتایا تو محمد کا تجسس مزید بڑھتا رہے گا، اس نے آہستہ سے چاچو کے کان میں کہا۔ تو بھابھی نے بخوبی سنا تھا، اور سنا تو محمد نے بھی تھا۔ صالح مسکرایا تھا۔ اس میں آپ کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس ہیں۔ پھلوں والے شاپنگ بیگز کچن میں رکھے جا چکے تھے جو ملازم اٹھا لایا تھا، جبکہ یہ صالح کے ہاتھ میں تھے اور اس نے ادھر ہی رکھ دیے تھے۔ صالح اور ماں کی اجازت پاتے ہی دونوں شاپر بیگ سے اپنے کھلونے نکالے تھے۔ سوری صالح، ہم تمہاری طرف نہیں آ سکے کیونکہ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور واسطے کو بھی میٹنگ کے لیے جانا پڑ گیا تھا، ورنہ ہمارا تو پورا پلان تھا۔ بھابھی نے وضاحت دی تو وہ مسکرا دیا تھا، دھیمی سے مسکراہٹ جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ خیر اب بھابھی آپ بتائیں کہ آپ کی والدہ اب کیسی ہیں؟ بھائی نے بتا دیا تھا، آپ یوں شرمندہ نہ ہوں۔ شرمندہ مجھے ہونا چاہیے کہ میں ان کی عیادت کے لیے نہیں آ سکا۔ اس نے رسان سے بات بھی بدل دی تھی۔ انہوں نے خیریت بتائی تھی، تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ چائے لے آئی تھی، ساتھ میں اسنیکس بھی تھے۔ بھائی کب تک آئیں گے؟ اس نے چائے حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ملازمہ ان کی روتی ہوئی بیٹی کو لے کر آئی تھی۔
مغرب کے وقت تک آئیں گے، آج ان کی میٹنگ ہے۔ انہوں نے بیٹی کو گود میں بٹھاتے اسے جواب دیا تھا، جو چائے پی چکا تھا اور کچھ تھکا ہوا بھی تھا، غالباً آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے گویا اجازت چاہی تھی۔ تانیہ بھابھی سر ہلاتے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی اور اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی، جو کہ بالائی منزل پر تھا۔ تمہارا کمرہ؟ نیا گھر بننے کے پہلے دن سے ہی یہ کمرہ تمہارے لیے مختص ہے۔ صالح، یہ تمہارا بھی گھر ہے، انہوں نے تمہارے پر زور دیا تھا۔ یوں غیروں کی طرح بلانے پر ہی آتے ہو، بن بلائے بھی آ جایا کرو، ہمیں اچھا لگے گا، بلکہ اور اچھا لگے گا اگر تم ہمارے ساتھ رہو تو۔ بھابھی نے کچھ ناراضگی دکھائی۔ اس کے پاس شاید جواب نہیں تھا یا سوچنے کے لیے وقت درکار تھا، اس کے پاس اس حوالے سے خاموشی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں محبت نہیں تھی یا اب نہیں رہی تھی، اسے محبت تھی اور بہت تھی، لیکن شاید اندر کچھ اور بھی تھا جس کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا اور ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، جس کی بدولت وہ وہیں جنت ہاؤس کے ساتھ پلے اپنے گھر میں رہتا تھا، جس میں امی، بابا اور بھائی کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ وہاں اسے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت نہیں تھا، لیکن وہاں یادیں تھیں بہت اچھے وقت کی۔ کوشش کروں گا، اس نے فقط اتنا ہی کہا۔ بھابھی نے اسے دیکھا، ان کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ صالح آ گیا تھا، وہ وقت بھی آئے گا شاید جب وہ ساتھ رہنے کے لیے مان جائے۔ تمہارے بھائی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، انہوں نے گویا اہم رشتے کی جانب توجہ دلائی تھی اور اسے احساس دلانے کی ایک اور کوشش کی تھی، تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ بچے بھاگے بھاگے ان کے پیچھے ہی آئے تھے، ان کے ہاتھ میں گاڑی تھی جو اس کی پسند کی لایا تھا، وہ ایک ریموٹ کار تھی جس کا ریموٹ محمد کے ہاتھ میں تھا۔ چاچو، مجھے اصلی والی گاڑی چاہیے، اون نے آتی فرمائش جھاڑی تھی۔ باپ اور چچا والے جراثیم اس میں بھی موجود تھے۔ چاچو ابھی تھکے ہوئے ہیں، بعد میں یہ باتیں ہوں گی۔ ماں کی ایک ہی آواز پر وہ کمرے سے باہر نکلے تھے، لیکن صالح نے اون کو اشارہ کیا اور اس کے کان میں کچھ کہا تھا، جس پر اس نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلایا تھا اور ماں کے ساتھ ہی واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد صالح نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ بھائی مغرب کے بعد آئے تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، یہ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ کھانا اور اس کے بعد چائے، پھر واک اکٹھی کی تھی، بہت ساری باتیں، بچپن کے قصے، والدین کی یادیں اور ان کے درمیان بچوں کی شرارتیں، ان سب نے مل کر سب کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ جو گرد چھا گئی تھی کچھ سالوں میں، کسی حد تک اسے اتارنے کی کوشش تھی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اگلے دن بھائی جاب پر چلے گئے تھے تو اسے بھی جنت ہاؤس جانا تھا۔ کچھ معلومات تھی جو اسے رات ہی حاصل ہوئی تھی اور انہیں عالم انکل اور جنت سے شیئر کرنا تھی۔ بھائی کے نکلنے کے کچھ دیر بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا جنت ہاؤس آیا تھا۔ اس نے عالم انکل سے ان کے گھر میں موجودگی معلوم کر لی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو وہ لوگ لان میں دھوپ سینکنے بیٹھے تھے، دادا، جنت اور عالم انکل۔ وہ بھی انہیں کے پاس چلا آیا۔ عالم انکل کو اسے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ جنت، چائے لاؤ صالح کے لیے، دادا نے کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ واپس آئی تو دادا نداڑ تھے اور صالح ابا کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے تھی، اس نے صالح کے آگے رکھ دی تھی، جس نے شکریہ کے ساتھ کپ تھام لیا تھا۔ ہارون آڑت والا ساہیوال کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ تمام روپیہ لے کر ادھر ہی روپوش ہوا۔ اس کے والد ایک اچھے انسان ہیں، اگر ہم ان سے التجا کریں تو شاید وہ ہمیں ہمارے پیسے لوٹا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پولیس کو انوالو کریں یا کوئی اور طریقہ کار اپنائیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور ان سے ایک دفعہ بات کرتے ہیں، اگر نہ مانے تو ہم پھر دوسرا طریقہ اپنائیں گے۔ اس نے ہارون کے متعلق معلومات دینے کے ساتھ ساتھ لاہ عمل بھی بتایا تو ابا نے مزید کہا تھا۔ کب تک جاؤ گے؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ کل صبح ہی نکل جاؤں گا، کیونکہ سفر لمبا ہے تو آسانی رہے گی۔ اس کے بتانے پر جنت نے بھی حصہ ڈالنا ضروری خیال کیا تھا۔ میں بھی جاؤں گی۔ خود کا مکھن میں سے بال کی طرح اتار کر پھینکنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے اپنی مرضی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ صالح کو اندازہ تھا، اس لیے اس نے کندھے اٹھائے تھے کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابا نے اسے ایسے دیکھا تھا جسے جنت تمہارا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے ابا کا دیکھنا اگنور کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جنت کا جانا ضروری ہے، اسے معاملات کا ٹھیک سے اندازہ ہے تو میرے لیے بھی آسانی رہے گی۔ صالح نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ جنت نے دیکھا والی نظروں سے ابا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ دیکھ لو، ورنہ میرا خیال تھا کہ رہنے دیتے، کیونکہ جو شخص یہاں سے بھاگ گیا وہ وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے۔ ابا نے یہ کہنا ضروری سمجھا تھا کیونکہ مہینہ ڈیڑھ سے وہ خود اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اوپر سے نئے چاولوں کی خریداری کی رقم دینے کی تاریخ سر پر تھی، جس کی وجہ سے جنت نے ابھی تک ان چاولوں کی خریداری نہیں کی تھی۔ انکل، یہ آپ ہم پر چھوڑ دیں، امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے ہی آئیں گے، اس نے جنت کی طرف دیکھتے ابا سے کہا تو وہ کاندھے اچکا گئے تھے۔ جوان کن جوش مار رہا تھا، ان کی اب نہیں سنی جائے گی تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مزید چند ایک باتیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی حوالے سے تو کچھ دیر بعد صالح اٹھ گیا تھا اور اپنے گھر کی جانب اس کا رخ تھا، جبکہ ابا نے جنت کو ہدایات کی تھی جنہیں اس نے توجہ سے سنا تھا، جن میں صالح کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی خصوصی ہدایات تھیں۔ وہ رات کے کھانے کے بعد گیٹ کے پاس موجود لان میں ہاتھ میں چائے کا مگ لیے ٹہل رہی تھی، جبھی اس گیٹ سے صالح اور نوح داخل ہوئے تھے۔ نوح کال سنتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ صالح جنت کو دیکھ کر ادھر ہی آیا تھا۔ تم نے تیاری کر لی ہے؟ وہ جھولے پر بیٹھا تھا، ارد گرد ہلکی ہلکی روشنی تھی جو ارد گرد جلتے کمکموں کی وجہ سے آ رہی تھی۔
ان کی روشنی میں چہرے نہ زیادہ واضح ہو رہے تھے، نہ زیادہ نظروں کی پہنچ سے دور تھے۔ جنت نے اچانک اس کے آنے اور پھر بیٹھنے پر دیکھا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ہم کون سا K2 سر کرنے جا رہے ہیں جو تیاری کروں؟ کام سے ہی جا رہے ہیں اور رات تک واپس آ جائیں گے، نخوت سے اس نے اپنی تنہائی میں مخل ہونے پر چڑھ کر کہا تھا۔ صالح نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اس کے پاس سے گزرا تھا۔ تم نے کوئی تیاری نہیں کرنی، البتہ مجھے تو کرنی ہے۔ حفاظتی تدابیر تمہارے ساتھ جانا ہے، آخر اپنی گاڑی کی سروس کروا لوں۔ اس کے کہنے پر جنت کو تب چڑھی تھی۔ چائے وہ ختم کر چکی تھی، اس لیے اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ صالح کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ہم میری گاڑی پر جائیں گے، اس نے حکم دیا تھا اور اپنے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ صالح کندھے اٹھا گیا تھا۔ ہم میری گاڑی پر ہی جائیں گے۔ ہم مسکراتے گنگناتے وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب تو چائے بنتی تھی۔ اگلے صبح 9 بجے وہ گھر سے نکلے تھے۔ ابھی اپنے علاقے کے حدود میں ہی تھے کہ وہی ہوا جس کا صالح یوسف کو ڈر تھا۔ جنت کی گاڑی نے دغا دے دیا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی صالح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے بمشکل چھپایا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اب نئی گاڑی لے لینی چاہیے؟ اس کی گاڑی نے رستے میں دغا دے دیا تھا۔ اس پر اوپر سے صالح کے کمنٹ نے دماغ گھما دیا تھا۔ وہ لوگ ہارون آڑت والے آدمی کے گھر کا پتہ لگتے ادھر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور جنت نے کہا کہ وہ لوگ اس کی گاڑی پر جائیں گے۔ صالح کو اعتراض نہیں تھا تو اسی کی گاڑی پر چل دیے تھے، لیکن راستے میں ہی گاڑی نے کہا کہ اتنا لمبا ساہیوال تک کا سفر میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے مجھے ادھر ہی چھوڑو اور صالح کی گاڑی لے لو، جو کہ صالح کا بھی دل تھا، جسے اچھی طرح خوار کرو اور پھر مجھے باز رکھو۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، میرے پاس ان عیاشیوں کے علاوہ ایسی جگہ ہیں جدھر میں پیسے خرچ کر سکتی ہوں۔ اس نے عیاشی کہہ کر صالح کو طنز کیا تھا اور سختی سے اسے گاڑی کے بارے میں کمنٹس کرنے سے روکا تھا۔ صالح یوسف نے مسکراتے ہوئے جیسے تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اب نہیں بولوں گا۔ ولی نظروں سے اپنا رخ سیدھ میں کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کریں اس کو ٹھیک، اور غالباً آپ کی گاڑی آپ کی بہتر زبان سمجھتی ہے اور ویسے بھی آپ کو ساہیوال پہنچنے کی جلدی ہے جس سے آپ لیٹ ہو رہی ہیں۔ صالح یوسف بھی سکون سے سینے پر بازو باندھ کر بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی، ٹیک لگائے جیسے وہ سکون سے سونے کی تیاریوں میں تھا، لیکن تیلی لگانے سے باز نہیں آیا تھا۔ جنت نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر دماغ میں کوندا سا لپکا تھا۔ وہ مسکرائی، اس کا دماغ اسے راہ دکھا رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ بھول کیسے گئی۔ جب میرے ساتھ ماہر مکینک موجود ہے تو مجھے پریشانی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت نے گاڑی ان لاک کی اور اسے باہر نکل کر چیک کرنے کا اشارہ کیا تھا، جو کہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھا، لہٰذا جنت کو گاڑی کی چابی اس کے بازو پر جو بونی پڑی تھی اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا، پھر فوراً ہی دوسری جانب منہ کر لیا تھا۔ سوری مادام، میں یہ کام 5 سال قبل چھوڑ چکا ہوں۔ صالح کے انکار پر جنت نے اسے دیکھا جس کی انگلیاں اپنی فون کی اسکرین پر متحرک تھیں۔ صالح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی نظروں میں وارننگ تھی۔ صالح نے بے ساختہ موبائل بند کیا تھا۔ ٹھیک ہے مادام، جاتا ہوں، یوں قتل کر کے منصوبے تو نہ بنائیں نا، ابھی آپ کی رقم نکلوانے جانا ہے۔ اس نے شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ کیے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اسے یہی تعصب دیا تھا کہ وہ اس کے ڈر سے باہر نکلا اور حقیقت میں وہ اپنی گاڑی منگوانے کے لیے کال کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جنت تاہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہی موجود رہی تھی۔ باہر نکل کر وہ گاڑی کا بونٹ اٹھائے چیک کر رہا تھا، یہ کال کر رہا تھا۔ جنت لائل میں تھی۔ جب 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی باہر نکلی، جدھر وہ مسلسل کچھ دیکھ رہا تھا اور تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا۔ جنت کے آنے پر اس نے سر اٹھایا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھوں پر کالک لگ چکی تھی، جسے اٹھاتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ماہر ہو ان کاموں میں، تیکھے چتونوں سے اس نے کہا تھا۔ جنت کے طنز پر اس نے سر اٹھایا تھا اور اسے دیکھا تھا، پھر اس کے پیچھے کی جانب آتی گاڑی کو دیکھ کر اطمینان کی جھلک لہرائی تھی اس کے چہرے پر، اور وہ گاڑی کا بونٹ گرا کر سیدھا ہوا تھا۔ جنت صاحبہ، ایک مکینک کے پاس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے کچھ اوزار بھی ہوتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ آپ ناواقف ہیں، جو اس وقت غیر موجود ہیں۔ ویسے بھی فرعون کے زمانے کی گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس کے طنز کا بڑے حوصلے سے اس نے جواب دیا تھا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے جنت کی جانب بڑھائی تھی تاکہ وہ پانی گرائے اور صالح یوسف ہاتھ دھو لے۔ جنت نے خاموشی سے بوتل پکڑی اور مطلوبہ عمل کیا تھا اور بڑی مشکل سے اس کا طنز ہضم کیا تھا تاکہ اس کا لاہے عمل جان سکے۔ صالح جھک کر ہاتھ دھو رہا تھا اور جنت کی نظریں پانی کی ہلکی سی دھار پر تھیں جو صالح کے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل سفید تھے، پیور گورا رنگ تھا اور ہاتھوں کی جلد نرم و ملائم تھی، جسے بڑی محبت سے ان کی حفاظت کی جاتی ہو۔ گاڑی ان کے پاس آ کر رک چکی تھی۔ صالح کے بس کہنے پر جنت نے پانی کی بوتل سیدھی کر دی تھی اور اسے بند کر کے واپس گاڑی میں رکھا تھا، پھر گاڑی سے چند ٹیشو نکال کر اسے صالح کے سامنے کیا تھا، جو اچانک ٹیشو سامنے آنے پر حیران ہوا تھا، پھر سر جھٹک کر پکڑ لیا تھا۔ بعض دفعہ وہ اسے حیران کرتی تھی، لیکن پھر خیال آتا کہ عالم حیدر کی اولاد تھی اور احساس کے ساتھ احسان کرنا اس کے خون کا حصہ تھی۔ جنت نے اسے طنز پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر صالح نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہم میری گاڑی پر چلتے ہیں، تمہاری گاڑی ویسے بھی شاید اتنا لمبا سفر طے نہ کر سکے، اب یہی آپشن ہے۔ اس نے سامنے موجود گاڑی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جنت نے اپنی گاڑی سے بیگ نکالا اور اس کی گاڑی کی جانب آئی جو سڑک کی ایک جانب کھڑی تھی۔ صالح نے ڈرائیور کو نکلنے کا کہا اور جنت کی گاڑی کو ورک شاپ پر لے جانے کی ہدایت کی تھی۔
जन्नत सुकून से बैठी और ठाक की आवाज़ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। सवाल यूसुफ खोल उठा था। उसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी, वो अब समझा था। जन्नत ने अचानक अपनी तरफ उसे चौंक कर देखते पाया तो चौंकने की एक्टिंग की थी, कंधे उचकाते वजह पूछी थी। ओह, मुझे लगा कि ये दज्जाल के ज़माने तक चलेगी। उसके मासूमियत के से कहने पर सालेह ने महज सर झटका था, लेकिन दिल में तो मरोड़ उठे थे। वैसे मैं आपको अच्छी खासी माकूल औरत समझता हूँ। उसने गोया इस हरकत पर तंज किया था। जन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया था और सीट को स्लीपिंग पोजीशन में करते सुकून से टेक लगाई थी और उसी के अंदाज में आंखें मूंद ली थी। जब पहुँच गई तो मुझे जगा देना। उसके हुक्म पर वो जल भुन कर रह गया। और कोई हुक्म मादाम? वो तो जिसे चिढ़कर बोला था और अब की बार मुकम्मल खामोशी से जवाब मिला था। उसने उसे एक नज़र देखते अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर दी थी। वो लोग साहिवाल पहुँच चुके थे और जन्नत ने के ख्याल में कुछ बातों ने उधम मचाया हुआ था। उसने सोचा कि वो पूछ ही ले। उस वक्त वो एक गाँव के इलाके में थे और वो लोग हारून के घर का पता मालूम कर रहे थे। सालेह और जन्नत ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो बजाय मामले को दूसरों के तरीके से हल करें, नए अंदाज से देखते और मोहब्बत से आराम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूमात मिली थी कि हारून साहिवाल में रहता है, लेकिन उसके ख़ानदान वाले उससे बाइकआउट किए हुए हैं। उसके घर में उसका बूढ़ा बाप उसके बेटे और बहू के साथ रहता है। बेटे की हेरा फेरियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और वो बहू और पोते का खर्चा खुद उठा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वह बाप से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या हल निकलता है। इसलिए वो दोनों आज साहिवाल मौजूद थे और जन्नत के दिमाग में इस वक्त कुछ और भी साथ साथ चल रहा था। फिर किसी नुक्ते पर पहुँचते उसने पूछने की ठान ही ली। सालेह, तुमसे एक बात पूछूं? जन्नत ने साथ चलते उससे पूछा था। जो बात उसे काफ़ी देर से तंग कर रही थी वो उससे पूछना चाहती थी। साथ चलते सालेह ने रुक कर गर्दन मोड़कर ताज्जुब से उसे देखा था। उसका चेहरा पुरसोच लग रहा था। जन्नत ने यूँ देखने पर अबरूज कहा था। सवाल ही पूछा है, यूँ रुक कर देखने की क्या तुक बनती है? सालेह ने सर झटका। जन्नत आलम, तुम्हें बात करने के लिए कब से इजाज़त दरकार हो गई? वो हल्का सा हंसा था और जन्नत ने आगे चलते उसकी कमर को देखते एक ज़बरदस्ती खुरीद से नवाजा था। सालेह उसकी आंखों की गोलाबारी से लाइम था। पूछो। 10 सेकंड उसके ना बोलने पर सालेह ने रुककर उसे देखा था। जो खुशमगी निगाहें उसी पर जमाई हुई थी, उसके तासुरात से ये सालेह ने अंदाज़ा लगाते खैर मकदमे के तहत 2 कदम पीछे किए थे और उसके कदम के साथ कदम मिलाया था। जन्नत ने महज उसकी हिकमत अमली मुलाहिजा की थी और तासुरात को वापस अपनी जगह पर किया था। तुमने मुझे मना कर दिया था कि मेरी वजाहत मांगने पर नहीं दोगे, जबकि तुम्हारे पास मौका था। तुम बड़ी आसानी के साथ वजाहत दे सकते थे और मुझे झुका सकते थे। वो बड़ी हैरान थी और उसे हैरानी से ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उसने बहुत सारे इर्द गिर्द के मर्दों को इसी सिफ़ में मुब्तला पाया था, हमेशा औरत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना और अपना तसल्लुत जमाना। वो ये नहीं कह रही थी कि सारे मर्द ऐसे थे, लेकिन शायद कुछ के तजुर्बे की बिना पर जो वो कह रही थी उस पर वजह थी। ये बात उसी दिन से परेशान कर रही थी जिस दिन से सालेह से उसकी बात हुई थी। दरमियान में कुछ दिन आए थे जब सालेह और उसके दरमियान बातचीत हुई थी, लेकिन सिर्फ इसी मामले पर, जिसकी वजह से जन्नत ने सालेह से मदद मांगी थी और इन बातों के दरमियान वो बात नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो लोग गाड़ी एक जगह पर खड़ी करने के बाद मतलूबा जगह पर आए थे जिधर उस आड़त वाले आदमी के घर की इत्तला मिली थी। सालेह ने जन्नत का चेहरा खोजा तो उस पर उसे हैरत ही नजर आई थी। जन्नत, मुझे मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया कि औरत की कमज़ोरी से कभी भी फ़ायदा मत उठाना। औरत की कमज़ोरी से फ़ायदा कमज़ोर मर्द उठाते हैं, या वो होते हैं जो दर हकीकत औरत की इज़्ज़त नहीं करते, उसके एहसासात को नहीं समझते और जो उसे बहैसियत इंसान भी मजबूर ख्याल नहीं करते हैं। ज़ाहिर औरत मजबूर होती है जैसे उस वक्त तुम थी, और मैं मौके से फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं हूँ और अपनी औरत की मजबूरी से फ़ायदा और लोग उठाते होंगे। मैं ये नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं। तुम सिर्फ इसलिए झुकी थी कि बगैर किसी रिश्ते के तुम मुझसे मदद नहीं लोगे, जबकि हमारा रिश्ता तय है और इस रिश्ते की बुनियाद पर मैं तुम्हें झुका हुआ नहीं देखना चाहता कभी भी। तुम मजबूरी में मुझसे वजाहत मांगने आई थी, लेकिन मैं मजबूर नहीं था। मैं चाहता हूँ कि हम अपने इस मामले को उसूली तरीके से हल करें, यूँ ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि जो मजबूरी में रिश्ते बनते हैं उनकी अहमियत भी वैसे ही होती है, कमज़ोर और बेबस। मैं हमारा रिश्ता कम अज़ कम इस बुनियाद पर नहीं बनाना चाहता हूँ। बड़े मुदब्बिर अंदाज से ठहर कर सालेह ने आहिस्ता आवाज़ में असल वजह बताई तो जन्नत के दिल की एक गिरह खुल गई थी। उसके चेहरे की परेशानी में भी कमी आई थी, लेकिन वो उसे फील नहीं करवाना चाहती थी। उसने महज सर हिलाया था। सालेह ने भी उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया था कि उसने सुन लिया था। माने या ना माने वो उसकी मर्जी, और शायद किसी हद तक मान भी लिया था, लेकिन उसे फील नहीं करवाना चाहती थी। वो दोनों हनूस रास्ते में खड़े थे। मुसलसल खुद को देखते पाकर उसे लगा उसे कुछ कहना चाहिए। ठीक है, वो महज यही कह पाई थी, लेकिन फ़ौरन ही अपनी बात में इजाफा भी किया था। हम रास्ते में यूँ खड़े मशकूक हो रही हैं। सामने घर के बाहर बुजुर्ग कुर्सी डालकर बैठे थे और कब से उन पर नजरें जमाए हुए थे। उनकी नजरें मशकूक कर रही थी। जन्नत की नजरें उन पर गईं तो उसने फ़ौरन मुस्कुराकर सालेह को एहसास दिलाया था। सालेह यूसुफ उसकी बात पर हल्का सा हंसा था और आगे की जानिब कदम बढ़ाना शुरू किए थे, और जन्नत के कदम भी साथ हम कदम थे। वो चलते हुए बाबा के पास जा रुके थे। जन्नत कुछ पीछे खड़ी हुई थी और सालेह ने बुजुर्ग को सलाम किया था।
بابا جی ہمیں ہارون صاحب کے گھر جانا ہے۔ اس نے مدعا بیان کیا تو بابا جی کے چہرے پر شک کی لکیریں موجود تھیں اور انہوں نے جواب رکھائی سے دیا تھا۔ کس ہارون کے گھر جانا ہے؟ ان کے پوچھنے کے انداز مشکوک تھا جو سوالے کو گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پینترا بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بابا جی وہی جو گندم اور منجی کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب آپ سے کیا چھپانا بابا جی، یہ میری بیوی ہے، میں ملک سے باہر تھا اور جب سے آیا ہوں کہتی ہے کہ مجھے میری پھپھو سے ملوا لائیں، مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اب سارا راستہ لڑتی آئی ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا بہانے سے لڑ رہی تھی کہ میں نے اچھے کپڑے نہیں لے کر دیے۔ بس جی، عورت ذات ہے نا، کپڑوں سے کب خوش ہوتی ہیں، پھپھی سے نہ ملنے کے بہانے لڑ رہی ہیں۔ آپ مہربانی کر کے بس ہارون صاحب کے گھر کا بتا دیں۔ دراصل یہاں کچھ مکان نئے بنے ہیں تو ہم پہچان نہیں رہے ہیں، اور کچھ میں کافی عرصے بعد آیا ہوں تو یاد بھی نہیں آ رہا ہے۔ بابا جی کے انداز کو پہچانتے ہیں صالح یوسف نے جو پینترا بدلا تھا اس نے جنت کی آنکھیں پھیلا دی تھی۔ یہ کون سی کہانیاں سنا رہا تھا وہ حیران تھا، اور بابا جی کی جو نظریں کبھی ادھر تو کبھی ادھر فٹ بال کی طرح لڑک رہی تھی، ان کی تسلی کے لیے وہ جو اصل میں خون خوار نگاہوں سے صالح کو دیکھ رہی تھی۔ بابا جی کو لگا کہ شاید سود کا غصہ ابھی تک ہے۔ ان کے ماتھے کی شکنیں فوراً جاتی رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھے تھے اور آگے بڑھ کر جنت کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پتر یہ دھیاں بڑیاں کرما والیاں ہوندیاں نے، انہوں ناراض نہیں کر دیا ہے۔ ایک سوٹ لے دندہ تو یوں سڑک تے دھیرانی لڑ دی نا، آ پہلے پانی پی لو پھر گھر جایا جی۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگے تو صالح نے انہیں بدقت روکا تھا۔ ارے بزرگوار آپ یہ زحمت مت کیجیے، ہم واپسی پھر پانی شانی پیتے جائیں گے، بس ابھی آپ ہمیں گھر کا پتہ بتا دیں، ہم بہت شکر گزار ہیں، انہیں اپنی پھوپھی سے ملنے کی جلدی ہے۔ صالح نے ایک ہاتھ سے تھامتے زبردستی انہیں اندر جانے سے روکا تو وہ بمشکل رکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر صالح کو دیکھا تھا اور پھر جنت کو جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ پلیز بابا جی بتا دیں ورنہ صالح یوسف کے ستارے گردش میں لگ رہے ہیں۔ ایک شرط پر بتاتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ واپسی پر میری دھی رانی کو اس کی پسند کا سوٹ لے کر دو گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جنت کے سگے ہونے کا مکمل حق ادا کر رہے تھے۔ صالح نے فوراً سے پیشتر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ضرور بابا جی، میں ایک نہیں 4 سوٹ لے دوں گا۔ اس نے فوراً ہاں کی تھی کہ مبادہ انہیں شک نہ پڑ جائے اور جنت کا بلند فشار خون نہ ہو۔ وہ اور بابا آگے آگے تھے جبکہ جنت پیچھے ان کے تعاقب میں چلتی جا رہی تھی۔ گھر سے قدرے دور رک کر انہوں نے گھر کی نشاندہی کروائی تو صالح نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بابا چلے گئے تو جنت نے اس کی کوہنی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور فوراً چھوڑ دی تھی۔ وہ جو دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا اس افتاد پر پلٹا تھا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ہلکا سے چڑی تھی۔ یہ کہانی سنانے کی کیا تک بنتی تھی؟ بابا جی دیکھ رہے ہیں، جی سوٹ کا مطالبہ کر رہی ہے، پکا وعدہ لے کر دوں گا، اس نے جنت کے پیچھے دیکھتے کہا تو وہ بھی فوراً وہ کھلا کر پلٹی تھی۔ صالح یوسف کا ہلکا سا کہا گونجا تھا۔ بابا جی گلے کا کونا مڑ چکے تھے اور پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ جنت نے گھوری سے نوازا تھا جس پر وہ سیز فائر کر چکا تھا۔ یہ لوگ ذرا ڈاڑھی قسم کے ہیں، یوں بنا جانے اور واقفیت کے بغیر پتہ نہیں بتاتے، اور ویسے بھی تم نے ہمیں مشکوک کر دیا تھا۔ وہ سمجھے خدا نخواستہ میں تمہیں ورغلا رہا ہوں، اسی لیے یہ کہانی سنانی پڑی۔ فوراً سے قبل ہاتھ اٹھا کر وضاحت دی تھی۔ جنت نے خاموشی سے سنا تھا اور آگے بڑھ کر خود دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ صالح نے دیکھا اس کے تاثرات نارمل تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا گیٹ تھا جس کے باہر ایک بڑی سی لوہے کی کنڈی لگی تھی جو تھی بھی کافی وزنی۔ اس کے کھٹکھٹانے پر کافی اونچی اور بھاری آواز پیدا ہوئی تھی۔ جنت خود پیچھے ہٹی تھی اور صالح کو آگے کیا تھا۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے پاس آیا تھا۔ یہ ہارون صاحب کا گھر ہے؟ وہ بچہ کوئی 12-14 سال کا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کون ہے علی؟ بچے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی تھی۔ وہ بھی دروازے کے پاس آئی تو انہیں آنے کی وجہ پوچھی تھی اور کس سے ملنا تھا یہ بھی۔ صالح نے آہستہ اور نرمی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ سلام، ہمیں ہارون صاحب سے ملنا ہے اور ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اگر آپ اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ یہاں کھڑے کھڑے ممکن نہیں ہے۔ صالح یوسف کے کہنے پر وہ متعامل تھیں کہ یوں ایک انجان بندے کو کیسے گھر اندر آنے دیں، وہ تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ اس عورت کے کہنے پر جنت صالح کے اشارے پر سامنے ہوئی تھی۔ خالہ پریشان مت ہو، ہم جانتے ہیں وہ اس وقت گھر نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سے گندم کے حوالے سے بات کرنی ہے اور کر کے چلے جائیں گے۔ ان سے قبل آپ سے بات کرنا ضروری ہے، مہربانی فرمائیں اور ہمیں اندر آنے دیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کسی کو بلا لیں جو آپ سے بات کے دوران موجود رہے گا، ہم آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے۔ انہیں وہیں استادہ پا کر جنت نے کہا تو وہ دروازے سے پیچھے ہٹی تھی اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خاتون انہیں لے کر ایک کمرے میں گئی تھی۔ وہیں ایک بابا موجود تھے جو کہ شاید معذور تھے اور ویل چیئر پر بیٹھے اور گود میں قرآن پاک رکھے بڑے جذب سے پڑھ رہے تھے۔ کھٹکے پر انہوں نے بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خاتون ان کے پاس گئی تھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ان کی توجہ ادھر مبذول کروائی تھی جدھر وہ دونوں دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ ابا جی، یہ مہمان آئے ہیں۔
انہیں کچھ بات کرنی ہے ہارون سے متعلق۔ وہ خاتون انہیں اندر آنے کا کہہ کر ان کے لیے چارپائی بچھائی تھی جو پہلے ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ صالح اور جنت نے جگہ سنبھالی تو وہ بابا جی اب قرآن کو جزدان میں لپیٹ رہے تھے اور بڑی محبت اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے خاتون کی جانب بڑھایا تھا جنہیں وہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا لیکن اس میں صرف گنتی کی ہی چیزیں تھیں، جن میں ایک پرانی ٹیبل اور اس کے سامنے ہی ایک بوسیدہ سی بدرنگ کرسی موجود تھی۔ دیوار کے ساتھ 4-5 چارپائیاں کھڑی تھی جن میں سے ایک وہ خاتون صالح اور جنت کے لیے بچھا کر گئی تھی۔ بابا جی اب جنت اور صالح کے سامنے آئے تھے اور ان سے سلام دعا کے ساتھ خیریت دریافت کی تھی۔ ان کا لہجہ بڑا حلیم تھا۔ چائے یا کافی؟ علی افندی کے آفس میں اس وقت زمرد کی پھپھو سیفہ اور علی افندی سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ایک نڈر اور بہادر خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کھری عورت تھی۔ زمانوں کی گرد نے عمر بڑھا دی تھی لیکن ابھی بھی ان کی شخصیت کا روب و دبدبہ برقرار تھا۔ اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور بات اس انداز سے کرتی کہ مقابل کے پاس ماننے کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ علی افندی کے خیال میں کہ انہوں نے اس عورت کے لیے سٹینڈ نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ فوراً خود کو سرزنش کی تھی کہ وہ ماضی تھا اور گزر گیا، لیکن دماغ بعض دفعہ کچھ تعویلیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بھی اس وقت شاید اسی حالت میں تھے لیکن انہیں ہر حال میں سنبھلنا تھا، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود، کیونکہ مقابل جو خاتون تھی وہ حد میں رکھنے کی قائل تھی۔ انہوں نے تو تبھی انہیں ایک کوئی حد توڑنے نہیں دی تھی جب ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند تھے اور اب تو وہ قصہ پارینہ بن گیا تھا۔ چائے یا کافی؟ انہوں نے بالآخر اگلے ہی لمحوں میں سنبھلتے پوچھا تھا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے پہلے نہیں پوچھا جبکہ وہ آتے ہی پوچھ چکے تھے۔ چائے، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ مجھے زمرد اور شیر دل کے حوالے سے بات کرنی ہے، میں کال پر بتا چکی ہوں۔ انہوں نے گویا بتایا تھا کہ وہ کس مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ علی افندی کا ماتھا ٹھنکا تھا، وہ سمجھ نہیں سکے تھے، تاہم انہیں خطرے کی بو آئی تھی۔ وجہ سیفا کا اسپیشلی ان سے ملنے آنا اور وہ بھی شیر دل اور زمرد کے موضوع پر انہیں معاملہ گمبھیر لگا تھا۔ کہیے۔ وہ آگے ہو کے بیٹھے تھے اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا تھا۔ شاید وہ نروس ہو رہے تھے، ان کے مقابل وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ آپ نے زمرد سے رشتے کی بات کی ہے؟ انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا تو وہ سر ہلا گئے تھے لیکن آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ آپ کے ہاں ابھی بھی وہی رواج ہے، رشتہ بڑوں کے ہاں بھجوانے کے بجائے آپس میں ہی طے کیے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے توڑے جائیں؟ کہنا تو وہ یہ چاہتی تھی لیکن دل میں دبا گئی تھی، ان کی جگہ نہیں تھی یہ بات کرنے کی۔ اگر آپ ایسا کچھ چاہتے تھے تو آپ کو یہ بات پہلے ہم سے کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے گویا اہم رخ کی جانب توجہ دلائی تو وہ کسی آنے ہو گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ بچوں کی پہلی رضامندی جاننا اہم ہے۔ اپنا نقطہ واضح کیا تو اسی وقت چائے آئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ درمیان میں آیا تھا۔ جبکہ وقفہ طوالت اختیار کرنے لگا تو سیفا کو ہی مداخلت کرنی پڑی تھی۔ آپ نے صرف اپنے بیٹے کی مرضی جاننی تھی۔ اپنی بیٹی کی مرضی جاننا ہمارا کام تھا۔ چائے کی پیالی کو گرفت میں دیکھتے انہوں نے علی افندی کو اسی کے ہی آفس میں بیٹھے ان کی حد یاد دلائی تھی۔ وہ چائے کے کپ کو اٹھا کر منہ کے پاس لے گئے تھے تاکہ اپنی شرمندگی چھپا سکے، کیونکہ ہمیشہ وہ اس عورت کے سامنے کسی نہ کسی وجہ سے شرمندہ ہوتے تھے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی، پہلے اپنی شادی کے وعدے سے مکر کر اور اب اس وجہ سے۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک ٹھیک قدم اٹھایا تھا لیکن وہ ان کے نزدیک غلط تھا۔ بہرحال اب وہ بس شرمندہ ہی ہو سکتے تھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں لگا کہ جو بات اہم ہے وہی کرنی چاہیے۔ شرمندگی تھی تو تھی، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک اور نقطہ ہے جس پر بات کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ انہوں نے ابھی تک چائے کی پیالی کو ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، وہ بس اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، اور جب کسی بات پر زور ڈالنا ہوتا یا بقول علی افندی کے انہیں شرمندہ کرنا ہوتا تب ان کی جانب دیکھتی تھی۔ ان کی بات پر انہوں نے ابرو اچکائے تھے اور وہ اپنی کرسی پر پیچھے کی جانب ٹیک لگائے ان پر نظریں جمائی تھیں۔ آپ بچوں کے رشتے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اصل بات اب کی تھی اور تیکھے چتونوں سے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی چائے کانچ کی میز پر رکھ دی تھی۔ انہوں نے زمرد کی بات پر ان کا رنگ دیکھا تھا جو بدلا نہیں تھا۔ آپ نے اس بات پر یقین کیسے کر لیا؟ علی افندی کی آواز میں دکھ تھا اور حیرانگی بھی، انہیں جیسے اس بات کی امید نہ ہو، اور وہ بھی خصوصاً سامنے موجود ہستی سے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ خاتون انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن وہ غلط تھے۔ انہوں نے جواباً سوال کیا تھا۔ میرے پاس یقین نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، جبکہ میرے پاس یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ کا مہتاب مرتضیٰ کے خلاف ایک ہی سیٹ کے لیے لڑنا، زمرد اور شیر دل کا اسی کیس میں انوالو ہونا، الیکشن کیمپینز چلانا، ان سب کو اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور اسی وقت زمرد سے رشتے کی بات کرنا بجائے رشتہ گھر بھجوانا۔ انہوں نے ایک ایک انگلی کر کے اسی سکون کے ساتھ انہیں وجوہات گنوائیں تو ان کے چہرے پر دکھ کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور اس کے رشتے کو استعمال کروں گا؟ میں اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید وضاحت نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ناراضگی سے کہا تھا۔ وہ ہنوز پرسکون تھی۔ ابھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا یا ان کے مطلب کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ آہستہ آہستہ صورتحال کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ عین اس وقت جب مرتضیٰ کے کیس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تب آپ بجائے ہمارے گھر آنے کے ہماری بچی کے پاس رشتہ لے کر کیوں گئے؟
آپ پہلے ہمارے گھر آتے، ہم سے بات کرتے، پھر ہم سوچ سمجھ کر جواب دیتے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کو کم از کم زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ بڑے سکون سے انہیں بے سکون کر رہی تھی۔ وہ تو اس الزام پر جیسے تڑپ اٹھے تھے، لیکن ان کے پاس بہرحال اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کب انہیں استعمال کرنے کا سوچا تھا؟ ہاں، ان کے پی اے نے یہ خیال ان کے دماغ میں ڈالا تھا کہ اگر وہ زمرد اور شیردل کا رشتہ کر دیں اور پھر اپنی کیمپینز میں اس کا ذکر کریں کہ مہتاب مرتضیٰ نے ان کی بہو پر قاتلانہ حملہ کروایا جو کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ والا کروا چکا ہے، تو انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے فوراً سختی سے تردید کر دی تھی۔ وہ تو صرف شیردل کو سرپرائز دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے شیردل سے قبل ہی اس کے رشتے کی بات کر دی ہے، لیکن وہ سرپرائز گلے پڑ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر دکھی تاثرات تھے، حقیقتاً انہیں دکھ پہنچا تھا۔ سیفا کو ان کے دکھ سے لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنی جانب سے حق پر تھی اور وہ یہ پہلے ہی طے کر لینا چاہتے تھے کہ یہ لوگ زمرد کے رشتے کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ آپ اس بات سے انحراف نہیں کر رہے ہیں، وہ پھر تنزیہ بولی تھی، اور چائے کی پیالی ہنوز آنکھوں کی گرفت میں سامنے تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے اس نظریے سے یہ نہیں کیا، لیکن اس وقت میرے پاس سوائے زبانی صفائی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یقین کر سکتی ہیں، اور اگر نہ کریں تو یہ میری بدقسمتی ہوگی اور میرے کھاتے میں ایک اور غلطی کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں تو میں زمرد سے معافی مانگ لیتا ہوں، پھر ہم آپ کے ہاں رشتہ لے کر آئیں گے جب آپ چاہیں۔ اپنی کرسی سے اٹھتے انہوں نے دائیں بائیں 2 چکر لگائے تھے اور پھر اپنی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ان کی چائے کی پیالی کو دیکھتے کہا تھا۔ ایک تو چائے کی پیالی انہیں ماضی یاد کروا دیتی تھی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہمارے گھر کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے راستے سے اس کا رشتہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر آئیں، وہ بھی مخلصی سے، اور ہمارے ہاں بڑوں سے معافی نہیں منگوائی جاتی۔ وہ اٹھی تھیں اور جھک کر اپنا بیگ اٹھایا، کاندھے پر ٹکایا تھا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ جب وہ اس طرف آئے تھے، چائے کی پیالی ادھر ہی دیکھ رہی تھی جو ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا؟ انہیں بے یقینی نے آ گھیرا تھا۔ اس طرح آپ چہرے سے آیا تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں ان کی جانب تنزیہ انداز سے اٹھائی تھی۔ آنے سے قبل اطلاع دے دیجیے گا۔ سوال گندم جواب چنا، وہ ان کی بات کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی جو وہ دینا چاہتی تھی۔ آپ نے گویا اس بات پر یقین کر لیا کہ میں یہ گھٹیا ترین کام کر سکتا ہوں۔ سیفا، آپ کم از کم یہ نہ کریں۔ وہ جیسے ہر حال میں جاننے کے خواہاں تھے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ علی افندی صاحب، سچ کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یوں بار بار صفائیاں دے کر آپ خود کو جھوٹا ثابت کرنے کی کامیاب ترین کوشش کریں۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچ ایک خود گواہی ہے۔ میری یا کسی کی یقین کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمانچہ ہاتھ سے نہیں بلکہ الفاظ سے مارا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے علی افندی کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہ خود کس لیے خود کو ذلیل کر رہے تھے۔ وہ یقین نہیں کریں گے جبکہ بہت سال قبل وہ خود یقین توڑ چکے تھے۔ میرے پی اے کا یہ آئیڈیا تھا، میں نے فوراً رد کر دیا تھا اور اسی لیے فوراً بچوں سے بات کر کے شادی کروانا چاہتا تھا۔ خدا جانتا ہے میں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اب اصلی بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی اور وضاحت دی تھی تو وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ انہیں ایک نظر شکست خوردہ دیکھا تھا، پھر بنا ان کی جانب دیکھے باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ وہ ایک نظر ہی انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے تو ان کی نظر پھر چائے کی پیالی تک گئی تھی۔ وہ آج بھی چائے پی کے نہیں گئی تھی۔ اپنی آخری بات پر ابھی تک قائم تھی کہ بغیر رشتے کے تو وہ ان کے ساتھ کبھی چائے نہیں پیے گی۔ تھوڑی بہت جو دل میں خوشگمانی تھی کہ شاید ان کی وجہ سے انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی، تو وہ آج بھی چاہتی رہی تھی۔ رہی سے ہی کسر اس کی شکل نے بتا دی تھی کہ وہ اب ان پر کبھی یقین تھا ہی نہیں اور نہ ہی کریں گی۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بیٹھے رہ گئے تھے، شکست خوردہ انسان۔ ظہر کا وقت نکلا جا رہا تھا اور اب دھوپ کی شدت بھی کم ہو رہی تھی۔ موسم میں اب خنکی بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سردی کا احساس ہوتا تھا۔ دھوپ کی شدت میں کمی کی وجہ سے اب قدرے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اور اوپر سے چلتی ہوا نے مزید اس احساس کو بڑھا دیا تھا۔ وہ لوگ ہارون کے گھر بیٹھے تھے جب ہی ان کے ابا نے چائے کی پیشکش کی تھی۔ صالح نے فوراً مدعے پر آنا چاہا تو بابا جی نے کہا کہ پہلے پانی پی لو، پھر موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ بزرگوار، جو مسئلہ ہم لے کر آئے ہیں شاید اس کے بعد آپ ہمیں پانی پلانے پر شرمندہ ہوں۔ صالح کے انکار پر بابا جی نے پانی نہ پینے کی وجہ پوچھی تو صالح کے تفصیلاً جواب پر بابا جی کے چہرے پر سنجیدگی جھلکی تھی، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے تاثرات کو حلیم کر لیا تھا۔ پتر، یہ مہمان کی بے عزتی خیال کی جاتی ہے، پہلے پانی پی لو، پھر تسلی نال گل کر لیں گی۔ میری دھی رانی پانی لا رہی ہے، آپ پیو پھر بات کرتے۔ بابا جی میں محبت سے کہتے اپنی ویل چیئر دھکیلتے دروازے تک گئے تھے، اور تبھی شاید ان کی بہو تھی جو چائے کے ساتھ بسکٹ لائی تھی۔ ان کے سامنے میز رکھ کر اس کے اوپر ٹرے رکھی تھی۔ صالح اور جنت نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، پھر مشترکہ رائے سے چائے پینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بزرگ اور ان کی بہو ساتھ آئی تھیں، اور وہی بچہ بھی تھا جو برتن اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس خاتون نے ان کے سامنے ایک چارپائی بچھائی تھی، اس پر خود بیٹھی تھی اور بابا جی ویل چیئر پر موجود تھے۔ اب بتاؤ بچوں،
ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو ہمارے دروازے پر لے آئی ہے اور آپ کو ہارون سے کیا کام ہے؟ ان کے پوچھنے پر صالح نے ایک نظر جنت کو دیکھا تھا، پھر بابا جی کو جو ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ بزرگوار، آپ کے بیٹے ہارون نے ایک عادت بنائی تھی ہمارے علاقے میں، اور ہماری بیوقوفی کہہ لیجئے کہ ہم نے بنا ان کی چھان بین کرائے انہیں اپنی منجی بیچ دی، جس کی واپسی کی رقم زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے مقررہ تاریخ پر دینا طے پایا تھا۔ آپ کے بیٹے بجائے ہماری اور ہمارے جیسے اور لوگوں کے رقمیں واپس کرتے، وہ تاریخ آنے سے قبل ہی فرار ہو گئے تھے۔ ہمیں یہی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے کہانی سنائی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن مزید تفتیش سے ہم آپ کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ ہمیں بارسوخ سرائے سے یہ علم ہوا ہے کہ وہ ادھر اپنے علاقے میں موجود ہیں لیکن گھر نہیں آتے۔ ہم آپ کے پاس یہ اطلاع لے کر آئے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یا تو ہماری رقم ادا کریں یا پھر ہماری منجی لوٹا دیں۔ جدھر بھی انہوں نے بیچی ہے وہ ہمیں جگہ بتا دیں، ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں، واپسی کے تمام اخراجات ہم خود اٹھا لیں گے۔ چونکہ رقم معمولی نہیں ہے، اس لیے ہمیں آپ کے ہاں آنا پڑا۔ صالح کی تفصیل سے بتانے پر ان خاتون کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا، جبکہ وہ بزرگ تو جیسے بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ جتنی محبت اور پیار سے وہ بول رہے تھے، اب لگتا تھا کہ ان کی زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ انہیں اس چیز کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے بدقت خود کو بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ کتنی رقم ہے؟ ان کے لہجے سے دکھ چھلک رہا تھا۔ خاتون کے کاٹو تو بدن میں لہو والا حساب تھا۔ وہ اٹھی تھیں اور خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ انہوں نے وہ گلاس پانی کا بابا جی کو پیش کیا تھا، ان جنہوں نے پانی پیا اور تسلی سے رقم سنی تھی۔ رقم سن کر دونوں بہو اور سسر نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھیں، آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ کے پاس ہی اسی لیے آئے ہیں کہ اگر رقم چھوٹی ہوتی تو شاید اتنی پریشانی ہمیں بھی نہ ہوتی، لیکن ہم نے ٹراولوں کی ادائیگی کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا۔ اگر آپ ہمیں ایک آدھ دن کا وقت دیں گے تو ہم انتظار کر لیں گے، وہ بھی صرف آپ کی خاطر۔ اس نے بابا جی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے جیسے مجبوری بتائی تھی۔ جنت نے ترہم آمیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس بات سے لا علم تھے۔ بچوں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کو آنے کی تکلیف کرنی پڑی۔ بس آپ مجھے کل تک کا وقت دے دیں، پھر آپ اپنے پیسے آ کے لے جائیے گا۔ بابا جی گہرے صدمے سے چور تھے، لیکن پھر بھی حلاوت سے بول رہے تھے۔ صالح اور جنت نے سر ہلایا تھا۔ اب مزید بیٹھنا بیکار تھا، اسی لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دھیرانی، بچوں کو باہر تک چھوڑا۔ وہ خاتون انہیں لیے باہر کی جانب بڑھی تھیں اور دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ جب واپس کمرے میں گئیں تو اب اپنے سسر سے اس بات پر بحث کر رہی تھیں کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ رقم کی ادائیگی کے لیے اپنی اکلوتی دکان بیچ دیں گے، اور وہ بحث کر رہی تھی کہ ابا ہماری روٹی کا اکلوتا ذریعہ آمدن ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ گھر میں نہ بیٹے اور نہ بیٹی کی حرام کمائی کو داخل ہونے دیں گے جب تک وہ سب کے رقوم لوٹا نہیں دیتا، ورنہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اور بچوں کے خون میں حرام کا لقمہ جائے، چاہے وہ ہمیشہ گھر سے بھٹکتے رہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کی پڑھائی اور باقی اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ صالح لوگوں سے قبل بھی ایک دو لوگ آئے تھے، لیکن انہیں محلے والے ہی واپس بھجوا دیتے تھے۔ وجہ بابا کی اچھی اور نیک شوہرت تھی، جو بیٹے کو کتنے سالوں سے گھر سے نکالے ہوئے تھے، جو کبھی کدھر اور کبھی کدھر حرام کمانے نکل جاتا۔ اب کے بار علاقہ جنت لوگوں کا تھا اور وہ ٹریپ بھی ہو گئے تھے۔ بیٹے کے بعد وہ اپنا اور بہو پوتے کا گزر بسر اکلوتی دکان سے آنے والی آمدنی سے ہی کرتے تھے۔ صالح اور جنت جب ان کے گھر سے نکلے تو عصر کا وقت گزر رہا تھا۔ ان کے گھر میں کافی دیر ٹھہرنے کی وجہ سے وقت تیزی سے گزرا تھا، اور اب اگر وہ واپس جاتے تو گہری رات کو پہنچنا تھا۔ میرا ایک دوست رہتا ہے ادھر ساہیوال میں اپنی فیملی کے ساتھ، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم آج ان کے گھر رک سکتے ہیں تاکہ کل ہمیں دوبارہ آنے کا تکلف نہ کرنا پڑے۔ یوں بھی اگر اس وقت ہم نکلے تو رات گئے تک پہنچ پائیں گے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر سٹارٹ کرنے سے قبل صالح نے جنت کی رائے طلب کی تھی۔ جنت نے وقت دیکھا اور پھر اس پر مرضی ڈال دی تھی۔ جیسے تمہیں مناسب لگے، اس نے کندھے اچکائے اور صالح گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت 2 منزلہ گھر کے سامنے رکے تھے۔ ہارن دینے پر گھر کے اندر سے چوکیدار نکلا تھا، جس نے صالح کو دیکھتے دوبارہ اندر کی جانب دوڑ لگائی تھی اور فوراً سے پیشتر گیٹ کھول دیا تھا۔ غالباً وہ صالح سے علم نہیں تھا۔ گاڑی کا ہارن سن کر اندر سے ایک مرد باہر نکلا تھا جس نے ایپرن باندھ رکھا تھا، شاید کچن سے سیدھا ادھر ہی آئے تھے۔ صالح اور وہ گاڑی سے نکلے تو اس نوجوان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، جو تقریباً صالح کی ہی عمر کا تھا۔ جنت کو ساتھ دیکھتے اپنے حلیے پر خجالت کا شکار ہوا تھا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھلا تھا۔ آگے بڑھ کر صالح کے گلے ملا تھا اور پھر جنت کو سلام پیش کیا تھا، جس نے سر کے اشارے سے خفیف سا جواب دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کے ہٹے تو صالح نے تعارف کی رسم نبھانی ضروری سمجھی تھی۔ جنت، یہ میرے دوست ہیں محمد شعیب، اور شعیب یہ میری بیوی ہیں جنت عالم۔ اس نے ایک ہی بار میں تعارف کی رسم نبھائی تو وہ نوجوان بڑا خوش ہوئے تھے جنت کی آمد سے، اور خصوصاً اس تعارف سے جیسے وہ صالح کے رشتے سے پہلے ہی واقف ہوں، اور جنت سے ملنے پر بڑی خوشی ہوئی ہو جو ان کے چہرے سے آیا تھی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، محمد شعیب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ بھی ہولی سے مسکرا دی۔
صالح نے اسے گھوری سے نوازا تھا جسے اس نے اگنور کیا تھا. وہ انہیں لیے آگے بڑھے تھے. سامنے لاؤنج تھا جدھر صوفے موجود تھے اور سامنے دیوار پر لگی LED پر کوئی پروگرام چل رہا تھا. صوفے پر ایک پیاری سے خوبصورت سی ڈیل ڈول والے جسم والی لڑکی موجود تھی. انہیں سامنے پا کر اٹھی تو جنت سے آگے بڑھ کر گلے ملی تھی. ہمیں لگا صالح بھائی ہم سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یوں آ کر ہمیں حیران کر دیا. انہوں نے جنت کے ہاتھ تھامتے محبت اور خفگی کے ملے جلے تاثرات سے کہا تو وہ بس مسکرا دیا. صالح البتہ اپنی جوتے کی نوک کو دیکھ رہا تھا. اب کے بعد محمد شعیب نہیں تعارف کروانا ضروری خیال کیا تھا. ماہی یہ جنت ہے، صالح کی بیوی، اور صالح کو تو آپ جانتی ہیں. آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں، تھوڑی دیر کے لیے میری جانب سے معذرت قبول کریں، میں بس ذرا کچن سے ہو لوں. ماہین کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے آج کل امور خانہ داری میری ذمہ داری ہے، تو میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں. سریکے سے شعیب کہتا وہاں سے چل دیا تو ماہین احمد نے جنت اور صالح کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی. کچھ دیر بیٹھ کر صالح بھی شعیب کے پیچھے کچن میں آ گیا تھا جدھر وہ رات کا کھانا پکا رہا تھا. کیا پکا رہے ہو؟ اس نے آتے ہی پوچھا تو شعیب نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا تھا جو بڑا پرسکون لگ رہا تھا. یہ وہ صالح نہیں لگ رہا تھا جسے وہ پہلے ملتا رہا تھا. یہ کچھ بدلا ہوا اور خوش سا تھا. چاول ابھی بھی گو کے رکھے ہیں، فی الحال تو ابتدائی مراحل میں. کچھ اور کھانا ہے تو بتا دو. ساتھ میں بھابھی ہیں تو اسپیشل بھی کچھ بنانا ہوگا. انہوں نے چائے کے لیے دودھ فریج سے نکالتے اسے پین میں ڈالا اور چولہا جلا دیا تھا. صالح نے چینی پتی اس کے آگے رکھی تھی. وہ فریج سے چکن نکال کر اب اسے دھونے لگا تھا اور صالح نے آج خود چائے بنانے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی. زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی سب کھا لیں گے جو بن رہا ہے. اس نے فوراً منع کیا تھا. ٹھیک ہے پھر رائتا اور سلاد تم بناؤ گے. شعیب نے ایک جانب بڑے سلاد کے سامان کی جانب اشارہ کیا تھا. میں برتن بھی دھو دوں گا، اس نے مصنوعی چیڑ سے کہا تھا. مجھے دل سے خوشی ہوگی. ویسے لگتا ہے حالات سازگار ہو گئے ہیں، کہیں میرے بغیر شادی تو نہیں کروا لی. پہلے اسے ٹھیٹ تھے، پھر کسی خدشے کے تحت چکن دھوتے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو چائے کے ساتھ مصروف تھا. ابھی نہیں، اس نے محض یہ جواب دیا تھا تو وہ چکن دھو کر اسے ٹوکری میں رکھتے اس کے نیچے پلیٹ رکھ کر چولہے کے پاس لائے تھے. یہ پہلی بات کا جواب تھا یا دوسری کا؟ انہوں نے ابرو اٹکاتے پوچھا تو چائے میں موجود اجزاء کا بیلنس چیک کرتے صالح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا. دونوں کا، اس نے کندھے اٹکاتے جواب دیا تھا. ویسے مجھے حالات دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تو عنقریب دلہا بننے والا ہے. انہوں نے اس کے کندھے پر تھپ لگاتے جوش سے کہا تھا اور صالح بس دیکھ کر رہ گیا تھا. ادھر سے اگر واپس لاؤنج میں چلیں تو ماہین بڑے پیار سے جنت سے باتیں کر رہی تھی. وہ بڑی خوشی سے بتا رہی تھی کہ اس کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اور ساس ایک شادی میں گئی ہیں، وہ بھی ہماری ضد پر، ورنہ مجھے اس حال میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی، صرف شعیب کے اس وعدے پر کہ وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دے گا. جنت خوش اخلاقی سے سن رہی تھی اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس میں جملے بازی بھی کر دیتی تھی. ہمارا پہلا بچہ ہے تو ہم سبھی بہت خوش ہیں اور بہت ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امی، میری ساس اور شعیب کی تاکید ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے اور وہ بڑی خوشی سے میرے تمام کام کرتے ہیں. امی بھی کہتی ہیں کہ اچھا ہے کرنے دو، انہیں شوہر کا بھی تو فرض بنتا ہے. ان کے پاس تو یہی باتیں تھی اور وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے. جنت نے دعا دینا ضروری سمجھی تھی. آپ لوگ بتائیں کب ہمیں شادی پر بلائیں گے؟ یہ مت کہیے گا کہ آپ لوگ ہمارے بغیر ہی شادی کر چکے ہیں. ماہین نے اسی خدشے کے تحت کہا تھا جس خدشے کے تحت شعیب اندر صالح سے کہہ رہا تھا ہم آپ کے بغیر شادی نہیں کریں گے، بے فکر رہیے. اسے لگا کہ وہ شاید ان کی نگاہ سے لائم نہیں ہے کیونکہ صالح نے اس کا تعارف بھی بیوی کہہ کر کرایا تھا. اسی لحاظ سے جنت نے ہولے سے کہا تو اسی وقت صالح اور شعیب چائے کی ٹرالی کے ساتھ موجود ہوئے تھے. چلیں، ہمارے لیے تو بہت اچھی خبر ہے. ویسے مجھے تو ابھی سے خوشی ہو رہی ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید صالح بھائی شادی کر چکے ہیں. ماہین بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی. صالح نے جنت کو ایک نظر دیکھا تو وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ماہین کی باتیں سن رہی تھی اور جواب بھی دے رہی تھی. ہم آپ کے بغیر شادی نہیں کریں گے. صالح نے جنت کی جانب دیکھتے یقین دہانی کرائی تھی جو بس آداب مہمان نبھا رہی تھی. رات کے کھانے کے بعد صالح یوسف محمد شعیب کے ساتھ کسی ضروری کام سے نکلا تھا. محمد شعیب صالح کے بتانے پر اس جگہ پر گئے تھے جدھر ہارون کے والد کی دکان تھی. اس دکان کے مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے کے بعد صالح نے اپنے اسسٹنٹ واسف سے فون پر بات کی تھی اور اسے کہہ کر شعیب کے اکاؤنٹ میں اتنی ہی رقم منگوائی تھی جتنی اس دکان کی قیمت تھی. پھر وہ لوگ دوبارہ ہارون کے گھر گئے تھے. دروازے پر ہارون کا بیٹا آیا تو اس نے اندر جا کر بتایا کہ جو 2 لوگ پہلے آئے تھے ان میں سے ایک مرد ہے جو اپنے ساتھ ایک اور مرد کو لایا ہے. خاتون پریشان ہو گئیں تو سسر کو بتایا جن کے کہنے پر انہیں گھر کے اندر لے گئی تھی. پتر، ہم نے تو آپ سے کل کا وقت مانگا تھا. وہ بابا جی اب واضح پریشان دکھائی دے رہے تھے تو صالح نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تھی. بابا جی ہم پیسے کل ہی لینے آئیں گے، اس وقت ہم اور سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. صالح یوسف نے شعیب کو دیکھتے پھر بابا جی سے کہا تو وہ تو پریشان ہو گئے تھے. بابا جی میں آپ کی دکان خریدنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی دکان بیچ رہے ہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اسی شہر کا رہنے والا ہوں. چونکہ آپ مجبوری کی وجہ سے کم رقم پر بیچ رہے ہیں لیکن میں آپ کو اتنی ہی قیمت پر دینے پر تیار ہوں جتنی آپ کی دکان کی اصل قیمت ہے. اس کے بعد بھی آپ اپنے کرایہ دار بٹھائے رکھیے گا جب تک آپ چاہیں.
مجھے پتا ہے کہ آپ مجبوری میں یہ سب کر رہے ہیں، تو ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، مجھے لگتا ہے اب مجھے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ محمد شعیب نے صالح یوسف کے رٹے رٹائے جملے بولے تو وہ بابا جی کچھ آبدیدہ ہو گئے تھے، جیسے انہیں ان کے اس رویے کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی خاتون کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ پتر، تم کیوں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ تمہاری کیا وجہ؟ بابا جی نے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرایا تھا اور اسے دیکھا تھا جو ابھی تک اپنے ہاتھ بابا جی کے گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ بابا جی، میرا مسئلہ محبت سمجھ لیں، مجھے محبت میں گھاٹا نہ ہو چاہے کاروبار میں ہو جائے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ محبتوں میں گھاٹے کے سودے نہ کرنا چاہے کاروبار میں ہو جائے۔ وہ کہتی تھی کہ مجبوری سے فائدہ کبھی مت اٹھانا، یوں سمجھ لے کہ مجھ پر میری ماں کی محبت کا بار ہے اور میں مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شعیب کے کہنے پر بابا جی کے بارش چہرے سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور محبت سے شعیب کو دیکھا تھا۔ پتر، اللہ تجھے حیاتی دے۔ او دھی رانی، دکان کے کاغذات لے آ۔ شعیب کی رقم ان کی جانب بڑھانے پر انہوں نے آواز لگائی تو شعیب نے پھر انہیں روکا۔ بابا جی، دکان کے کاغذات بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور یوں سمجھے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان زبانی کلامی ہی معاہدہ ہوا ہے۔ مجھے آپ کی زبان پر اعتبار ہے۔ محمد شعیب کے کہنے پر بابا جی مزید آبدیدہ ہو گئے تھے۔ پتر، ہنتے تو سچی گھاٹے دا سودا کر رہا ہے، ایسا نہ کر، بابا جی نے جیسے نصیحت کی تھی۔ کوئی گل نہیں بابا جی، زندگی میں کبھی کبھی ایسے گھاٹے کر لینے چاہیے۔ ہمیں اب اجازت دیں، ہم چلتے ہیں۔ محمد شعیب نے وہ خطیر رقم ان کی گود میں رکھی تھی اور جانے کے لیے نکلے تھے۔ بابا جی اپنے گود میں موجود رقم دیکھ رہے تھے اور ان پر گرتے اپنے آنسو بھی۔ محمد شعیب جان بوجھ کر اپنا موبائل ادھر ہی چارپائی پر چھوڑ آئے تھے اور جب باہر کے دروازے پر گئے تو کہا کہ صالح تم رکو، میں موبائل لاتا ہوں۔ صالح وہیں کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس اس بچے کو بلایا تھا جو اوپر کو جاتی کچی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ وہی بیٹا علی ہارون تھا جس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ پریشانی کی وجہ روز روز باپ کے بارے میں اپنی عمر کے لوگوں سے سننے والے وہ جملے تھے جنہوں نے اس کے بچپن کو گہن لگا دیا تھا۔ ہم صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور کسی کے بھی نہیں، حتیٰ کہ والدین کے بھی نہیں۔ اس نے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ محمد شعیب پورے 5 منٹ لگا کر واپس آیا تھا۔ وہ احسان رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ موجود خاتون بھی تھی۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ صالح کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دعا دی تھی۔ پتر، میں چاہتی ہوں کہ آپ علی کے ابا کو ایک بار پولیس کے حوالے کروا دیں، شاید اس طرح انہیں گھر کا سیدھا راستہ معلوم ہو جائے۔ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ ماہین اور جنت ان دونوں کے انتظار میں تھی اور باتوں باتوں کے درمیان ان کے نکاح کی جانب بات گھوم گئی تھی۔ جنت، آپ کا اور صالح بھائی کا کب نکاح ہوا تھا؟ ماہین نے اچانک پوچھا تو اس نے ذہن کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ اس وقت انٹر میں تھی اور صالح پتہ نہیں پڑھتا تھا یا نہیں، وہ دونوں ہی ایک ہی کلاس میں تھے۔ 10 سال قبل، اس نے ایگزیکٹ وقت بتایا تھا۔ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، کہیں بھی غصہ یا عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ جسے صالح یوسف نے ان سے تعارف کروایا تھا، صاف ظاہر تھا کہ اس فیملی سے صالح یوسف کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ پوچھیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کے نکاح کا؟ ماہین نے کہا تو جنت نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ بتا دیں، وہ غالباً خود بھی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے جنت کو دیکھا تھا، پھر اپنے موبائل سے ایک تصویر دکھائی تھی۔ یہ میری بہن ہے۔ صالح بھائی ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہے ہیں، جس دوران میرے امی ابو صالح سے ملے تھے۔ وہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ لینا چاہتے تھے۔ جب شعیب نے امی ابو کے کہنے پر صالح بھائی سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ماہین نے مختصراً بتایا تو جنت کے لیے حیرانی کی خبر تھی، تاہم اس نے کندھے اچکائے تھے اور زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ جب یہ اچانک ابا کی کال آئی تھی، وہ ان سے اٹھ کر دور چلی آئی تھی۔ سلام کے بعد ابا واپس نہ آنے پر ناراض ہو رہے تھے۔ یہ صالح کا آئیڈیا تھا کہ رک جاتے ہیں تاکہ دوبارہ آنے جانے سے وقت بچ جائے۔ اس نے صاف دامن بچایا تھا، جیسے ابا تو اس کی فطرت سے واقف نہیں تھے۔ جنت، میں جانتا ہوں اگر تمہاری مرضی نہ ہوتی تو تم کبھی بھی نہ رکتی۔ اب یہ الگ بات ہے وہ کہہ کر پھنسا اور تم اس پر ساری ذمہ داری ڈال رہی ہو۔ ابا نے اندر کا بھید بتایا تو وہ ہنسی تھی۔ ابا کا اندازہ درست تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ صالح کو ہی بات کرنے دینا، خود زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی بات پر عمل کیا تب بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ والدین کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اس کی خفگی پر ابا مسکرائے تھے۔ کاش میری بیٹی میں آپ کو نہ جانتا ہوتا، تب آپ یہ کہتی۔ بہرحال یہ بتاؤ صالح کدھر ہے اور اس سے میری بات کرواؤ، ابا نے کہا تو وہ بے ہنس دی تھی۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اس نے ماہین کو دیکھا، وہ بھی فون استعمال کر رہی تھی۔ ابا، صالح تو ابھی پاس نہیں ہے، آپ کو بتایا نا کہ ابھی صالح کے دوست کے گھر رکے ہیں تو وہ اپنے دوست کے ساتھ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ آپ اسی کے نمبر پر ہی کال کر لیں۔ ویسے بھی اب اتنی بھی کیا آپ کو صالح سے محبت کی کل تک کا انتظار ہی نہ کر سکیں۔ صبر رکھیں، کل آ جائے گا تو کر لیجیے گا باتیں جتنی دل چاہے، یوں بھی کل ہم واپس پہنچ رہے ہیں۔ اس نے ابا کو چھیڑا تو وہ بڑے محظوظ ہوئے تھے۔ یہ محبتوں کے معاملے بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ خیر، جب صالح آئے تو اسے میرا پیغام دینا کہ فون کر لے مجھے اور اپنا دھیان رکھنا۔ ابا کے کہنے پر ہی اس کی نظر گیٹ تک گئی تھی تو اس نے دیکھا صالح لوگ واپس آ گئے ہیں۔
اس نے ابا کو اطلاع دی اور فون بند کر کے دوبارہ ماہین کی جانب چلی آئی تھی۔ جب ہی وہ لوگ بھی ادھر آ گئے تھے انہوں نے کام کی نوعیت نہیں بتائی تھی کہ کدھر گئے تھے، تاہم قدرے دیر سے آنے پر معذرت خواہ تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ لوگ ہارون کے گھر گئے تھے اور جب اپنی رقم لے کر واپس لوٹنے لگے تو وہ خاتون اندر سے ایک چادر اٹھا کر لے آئی تھی جسے انہوں نے جنت کی جانب بڑھایا تھا۔ دھیرا، انکار مت کرنا، میرے گھر آئی ہو اور آئی بھی ایسے موقع پر ہو کہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن ہمارے گھر سے بیٹیاں خالی ہاتھ جائیں اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے جس محبت سے کہا تھا جنت کو انکار کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ صالح کے اشارے پر اس نے تھام لی تھی اور جاتے ہوئے وہ بھی اس چھوٹے بچے کی مٹھی میں چند بڑے نوٹ رکھ کر گئی تھی، جس پر اس خاتون نے کچھ کہنا چاہا تو جنت نے روک دیا تھا۔ بیٹیاں بھی محبت کے بغیر نہیں جاتی ہیں۔ ان کی محبت اور خلوص کے اظہار پر ان کے گھر سے دعائیں ہی ان کے تعاقب میں تھیں۔ وہ حیران تھی کہ کیسی نیک ماؤں کی اولادیں ہیں، اگر چاہتے تو ہمارے دروازے پر پولیس لے آتے، لیکن انہوں نے سبھاؤ سے بات کی تھی اور پھر خود ہی ان کے لیے رقم کا انتظام کیا اور نام دوسرے بچے کا لگا دیا۔ اگر وہ موبائل فون لینے کے بہانے نہ بتاتا تو شاید وہ لاعلم ہی رہتے۔ صالح یوسف جب جانے لگا تو اس نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ اب کی بار جب ان کے شوہر گھر آئیں گے تو انسان بن کر آئیں گے۔ کتنی مدت لگتی ہے وہ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ زمرد کی پھپھو سیفا جب علی افندی کے آفس سے نکل رہی تھی تبھی سامنے سے ان کی بیوی کو آتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی پی اے تھی، اسے کچھ کہتے وہ انہی کی جانب آئی تھی جو واپسی کے راستے پر تھی۔ انہیں یہاں دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی اور حیرت کے ساتھ بے چینی بھی۔ وہ اس بات سے واقف تھی کہ ایک زمانے میں علی سیفا سے شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی اور علی کی ٹھیک گزری تھی، اور اس میں آدھا کمال ان کا بھی تھا کہ انہوں نے کبھی علی کو اس حوالے سے کریدا نہیں تھا، اور آج علی کے آفس سے نکلتے دیکھ کر وہ تعجب کا شکار ہوئی تھیں، اس لیے وہ بھی ان کی جانب چلی آئی تھیں۔ ہائے سیفا، وہ پرتپاک سے ملی تھی اور سیفا صاحبہ نے بھی اسے گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ ایک کپ کافی ہو جائے؟ شیر دل کی والدہ کے کہنے پر انہوں نے گھڑی دیکھی، پھر معذرت خواہ نظروں سے انکار کرنے لگی تھی، لیکن وہ زبردستی انہیں اپنے آفس میں لے آئی تھی۔ سیفا بھی ان کے اچھے اخلاق اور اچھی طبیعت کے معترف تھی۔ کبھی کبھار فیملی فنکشن میں ان سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ وجہ سیفا کا محکمہ جنگلات میں نوکری تھی اور وہ بھی یہاں سے بہت دور، جس کی بدولت وہ کم ہی ان فنکشنز کو اٹینڈ کرتی تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ بھی تھی کہ جو چند ایک سیفا نے فنکشنز اٹینڈ کیے تھے ان میں ہیرا علی افندی کی بیگم بھی تھی، جن سے ہیلو ہائی کا موقع ملتا تھا اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے، انفیکٹ مجھے اچھا لگے گا۔ وہ خاموشی سے ساتھ ہو لی تھی، پھر سیفا کے کہنے پر ہی کافی کے بجائے چائے منگوائی تھی۔ کیمپینز کیسی جا رہی ہیں؟ سیفا نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے حق میں بہت اچھی جا رہی ہیں، مخالفین نے خود پیر پر کلہاڑی ماری ہے، ویسے اب تو الیکشنز ہونے والے ہیں تو کیمپینز کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے جیسے اطلاع دی تھی تب تک وہ چائے ختم کر چکی تھی، وہ اب جانے کو پر تول رہی تھی۔ آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی، مجھے اس وقت جلدی ہے، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ سیفا اٹھی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی اور دونوں ساتھ پارکنگ تک آئی تھیں۔ ویسے آپ آج یہاں کیسے؟ جانے سے قبل انہوں نے ذہن میں بلاتا سوال بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ سیفا نے انہیں دیکھا تو ان کے چہرے پر کچھ بھی خاص نہیں تھا، لیکن ہلکی سی بے چینی تھی۔ شیردل اور زمرد کے سلسلے میں کچھ معاملات طے کرنے تھے، انہوں نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ بھی تب جب وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے تھے۔ شیردل کی والدہ محض سر ہلا گئی تھی، لیکن جانے سے قبل انہوں نے بھی اپنی آمد کی جلد ہی خبر دی تھی۔ جب وہ واپس اپنے آفس میں گئیں تو علی کو اپنے آفس میں پایا تھا، جو چائے کے کپوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ سیفا کو ان کے علاوہ ہر ایک انسان کے ساتھ چائے پینا منظور ہے۔ فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے اور ڈرائیور گاڑی میں ویٹ کر رہے چلیں۔ ان کی آج ہی کی استنبول کی فلائٹ تھی جس کے لیے وہ اطلاع دینے آئے تھے اور اب دونوں میاں بیوی ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رستے میں ہی ان کو اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ واپسی پر وہ شیردل کا باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ شیردل کی زمرد کے ساتھ کیس پر ایک تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ نانو کو لے کر ہسپتال گیا تھا، جدھر اس نے اپنی نگرانی میں تمام ٹیسٹ کروائے تھے اور نانا کیفے میں تھے۔ ہسپتال سے واپسی پر اسے اپنے مخبر کی کال آئی تھی تو تبھی وہ لوگ واپس گھر آئے تھے۔ نانو کو اندر ان کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ کال ریسیو کرنے باہر آیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ وہ باہر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ موسم اچھا تھا اور وہ بھی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ سر، اچھی اور بری دونوں خبریں ہیں۔ ان کے کہنے پر اس کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوئی تھیں، لیکن اپنے لہجے پر وہ مشکل ہی کنٹرول رکھا تھا۔ بری خبر بتاؤ۔ اس نے پہلے بری خبر سننے کی حامی بھری تھی۔ مہتاب مرتضیٰ کے کیس کا فیصلہ آج متوقع ہے اور وہ آج ہی رہائی حاصل کر لے گا، جس کے بعد وہ کسی بڑے طوفان کی تیاری میں ہے۔ وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ممی ڈیڈی استنبول پہنچنے والے تھے، وہ 2 گھنٹے قبل ہی جہاز میں بیٹھے تھے۔ اف، وہ بھی یہاں تھا اور ڈیڈی بھی پاکستان نہیں تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ شاید اسی کے انتظار میں تھے کہ دونوں باپ بیٹے کی غیر موجودگی میں ہی اپنا پتہ چلایا جائے۔ اضطراری کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا اور بمشکل خود کو کمپوز کیا تھا۔ اچھی خبر سناؤ۔ بالآخر اسے یاد آیا کہ کوئی اچھی خبر بھی تو وہ بتانے والا ہے۔ سر، جو خاتون اس کیس میں انوالو ہے مہتاب مرتضیٰ کی کزن حال سفیان، ان کا بیٹا زندہ ہے اور ایک مخصوص مقام پر رکھا گیا ہے۔
जेल से निकलने के फ़ौरन बाद महताब मुर्तज़ा वहाँ जाएगा और शायद अब बच्चे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। मुझे उसने तब तक रखवाली के लिए भेजा और ये भी कहा है कि उसे किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की तैयारी करो। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? उसके इत्तला पर वो रुका था जैसे चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दी जाए। उसके चेहरे पर इस्तराब था। मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त तुमने और हाशिम ने ही जो करना है क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ। अभी अभी मैं अपनी सीट बुक करवा रहा हूँ। मुझे पहुँचते पहुँचते 8 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तब तक बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम लोग ऑपरेशन करोगे और वो भी खुफिया ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ वो लोग इन्वॉल्व होंगे जिनके नाम मैं भेज रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखूँ तो हाले सुफियान का बेटा उसके पास हो और वो मुकम्मल हिफाजत में हो। उसने फ़ौरन ही प्लान तरतीब दिया था जिससे मुतल्लिक हिदायत मज़ीद हिदायत दी थी और उसके बाद उसने फ़ौरन अपना बैग लिया था, नाना को इतला दी थी, उन्हें वापस घर बुलाया था और डैडी के नंबर पर भी चंद मैसेज छोड़े थे। अगले कुछ मिनटों के बाद वो ज़मुरद को कॉल कर रहा था। दूसरी कॉल पर फ़ोन उठाया गया था। ज़मुरद, कुछ घंटों के में महताब मुर्तज़ा जेल से बाहर होगा। हो सकता है कि वह तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे या किसी नई तरीके से ब्लैकमेल करे, कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा दी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी इस दौरान घर से बाहर ना निकले। अगर निकलना पड़े तो सिक्योरिटी के साथ ही निकले और हाले सुफियान से भी राब्ते में रहो। मेरे पाकिस्तान पहुंचने तक तुम्हें इन हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। प्लीज़, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वो एक घटिया तरीन इंसान है, तुम्हें उससे एहतियात बरत के चलना चाहिए। वो परेशान लग रहा था। ये परेशानी उसकी आवाज़ से आया थी। ज़मुरद ने उसे यकीन दहानी कराई थी और तसल्ली भी दी थी, फिर भी उसका दिल बेचैन हो रहा था। हर चीज़ से बाखबर होने के बावजूद और मिनट मिनट की इत्तला हासिल करने के बावजूद वो परेशान लग रहा था। एयरपोर्ट पर डैडी से उसकी मुलाकात हुई थी और उसने वापसी पर उनसे नाना नानों को पाकिस्तान साथ ही लाने का कहा था, जिनके वो टिकट्स करवा चुका था। जहाज़ में बैठने से कबल उसे याद आया कि उसने सबको अपना ख्याल रखने की हिदायत की थी, लेकिन हाशिम को नहीं कहा था। वो जहाज़ से नीचे उतरा था, अभी वक्त था। फ़्लाइट में उसने मोबाइल छोड़ा था, ऑन किया था और मतवातर कई फ़ोन कॉल्स की थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। फिर उसके नंबर पर वॉइस नोट छोड़ा था। हाशिम, अपना ख़ास ख्याल रखना। अब इस दुनिया में तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। मैं मज़ीद किसी अब्दुल्ला को खो नहीं सकता। पाकिस्तान वापसी पर मुझे तुम एयरपोर्ट पर चाहिए, ये मेरा हुक्म समझो। उसने धड़कते दिल के साथ ये जुमले उसे कहे थे। जिस वक्त उसे इत्तला मिली थी तब से अब तक 3 घंटे का वक्त गुजर चुका था। उसे हर मिनट की इत्तला मिलने के बावजूद कुछ मामूल से हटकर लग रहा था और उसके दिल की धड़कन भी हर लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। लेकिन दिल को तसल्ली देते वो जहाज़ की जानिब बढ़ गया था, जिसकी डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर की थी और वो भी मखसूस 5 घंटों की। अब उसका 5 घंटों के लिए राब्ता मुनक़ता हो चुका था। जन्नत और सालेह यूसुफ जब साहिवाल से निकले तो मगरिब तक अपने गांव पहुंच चुके थे। आते ही फ्रेश होने के बाद खाना खाया था। फिर कुछ ही देर सबके दरमियान बैठने के बाद अब वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वो सोने के लिए लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। फिर किताब उठा ली और किताब में मुनहमिक थी। जब भी फ़ोन की घंटी बजी थी, उसने नंबर देखा। सालेह की फ़ोन कॉल थी। उसने फ़ोन कान से लगाया था और नज़रें किताब पर मरकूज़ रखी थी। टेरिस पर आ सकती हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। सालेह के कहने पर उसने वक्त देखा था, 10 बज रहे थे। उसने हाँ कहने के बाद फ़ोन बंद किया था और उसे पैंट की जेब में डालते दुपट्टा उठाया था, अपने इर्द गिर्द लपेटा और टेरिस पर निकल आई थी। वहाँ देखा तो अपने टेरिस पर सालेह यूसुफ खड़ा था। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। एक मग उसके जानी बढ़ाया था। जन्नत ने थाम लिया था। अब सालेह के बोलने की मुंतज़िर थी। एक कहानी सुनोगी? सालेह ने इजाज़त मांगी तो जन्नत ने इस बात में सर हिलाया। हाले सुफियान की शक्ल तो यूं थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। उस वक्त वो अपने सामने मौजूद बेटे को देखकर हैरान हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है, वैसे ही ख्वाब जो कुछ अरसे से उसे आ रहे थे, जिनमें वो अपने बेटे के साथ थी। उसकी आंखों से मतवातर आंसू निकल रहे थे। ज़ुमरद ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। हाले सुफियान ने उसकी जानिब देखा तो उसके खफीफ से इशारे पर बेटे की जानिब हाथ बढ़ाया था और उसे उठा लिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और उसके होंठ अपने बेटे के एक एक नक्श को चूम रहे थे। वह एक जज्बाती सीन था। ज़ुमरद की आंखें नम हो गई थी। शेरदिल जब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरा तो तब रात के 7 बज रहे थे। सब कुछ क्लियर करवाते जब वो बाहर निकला तो हाशिम मौजूद नहीं था। पहली दफ़ा उसके कहने पर हाशिम नहीं आया था। उसका दिल डूब कर उभर रहा था। हाशिम हमेशा आता था उसके लिए। उसने दिल को थपका था। कोई बात नहीं, कोई मसला हो गया होगा। वो यही सोचे आगे बढ़ रहा था जब भी अपने नाम के पुकारे जाने पर रुका था और नासमझी से देखा था, जिसे सुना ना हो कि क्या कहा गया हो, सुना ना हो कि क्या कहा गया। उस वक्त भी उसकी उंगलियां हाशिम के नंबर पर मुतहरिक थीं और दूसरी जानिब से नो रिस्पॉन्स जवाब आ रहा था। सामने मौजूद शख्स को देखते उसे महसूस हुआ कि वो उसे जानता है। उसने एक ही फिक्र अदा किया था, हाशिम किधर है। वो उस वक्त सिर्फ हाशिम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था। ये भी नहीं जानना चाह रहा था कि उस ऑपरेशन का क्या बना है। उसे सिर्फ एक चीज़ से मतलब था, वो था हाशिम। सामने मौजूद शख्स ने जो कहा था उसे लगा कि जैसे उसे किसी ने चलती गाड़ी के नीचे दे दिया हो और 70 दफ़ा उसके ऊपर से बार बार गाड़ी चलाई हो। उसे लगा था कि वो कुव्वत समाअत से महरूम हो गया हो, उसकी कुव्वत गोयाई छीन ली गई हो। उसने सामने मौजूद शख्स के गिरेबान को थामा था।